بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد حسن الیاس ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک نوجوان ہیں، ایک بڑے تھیولوجین ہیں، ریسرچر ہیں۔ عربی زبان کے اوپر بھی آپ کو، پرانی عربی زبان کے اوپر بھی آپ کو مہارت حاصل ہے۔ جاوید احمد غامدی صاحب کے اگر آپ سینٹر آف اسلامک لرننگ کی یوٹیوب چینل پہ بھی جائیں تو آپ کو ڈھیر سارے وہاں پہ ایک لمبی سی فہرست نظر آئے گی۔ غامدی صاحب کے ساتھ تفصیلی گفتگو ہے آپ کی مذہب کے مختلف موضوعات پہ۔ ایک پروجیکٹ جو مجھے لگتا ہے بڑا غیر معمولی اور مینشن کرنا ضروری ہے، وہ ہے کہ آپ نے زبردست ریسرچ کی ہے ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث پہ اور ہسٹوریکل ریکارڈ پہ، اس کو سمجھنے کے لیے، تاکہ اس کے ذریعے، اس ریسرچ کے ذریعے اگر کوئی غلط فہمیاں موجود ہیں کرنٹ اسلامک پرسپیکٹیو میں، یا انتہا پسندی جس سے پیدا ہو رہی ہو، تو اس کو دور کیا جائے، اس کا مقابلہ کیا جائے۔ دنیا میں آپ کو تھیولوجی پہ اور جورسپروڈنس کے اوپر لیکچرز کے لیے بلایا جاتا ہے۔ آج ہماری چھوٹی سی بونگی سی پوڈ کاسٹ پہ آپ آ گئے ہیں، تو ہم آپ سے کچھ نادان قسم کے سوالات پوچھیں گے۔ تو حسن صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا بہت شکر، بہت آپ کا عنایت بھائی، آپ نے مجھے مدعو کیا۔ یہ آپ نے جو کچھ تعارف پڑھا ہے، میں ایک بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں، سچی بات یہی ہے، اور اپنے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب کی خدمت میں گزشتہ 15 سال سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ نہ میرا کوئی تعارف ہے، لوگوں کی حوصلہ افزائی ہے، آپ جیسے دوستوں کی محبت ہے کہ وہ اہمیت دیتے ہیں۔ سوچنے کا کام کرتا ہوں، ری لرننگ کا کام کرتا ہوں، ری تھنکنگ کا کام کرتا ہوں۔ آپ کے اگر بونگے سوالات میں کوئی علمی بات ہوئی تو میں اپنے قائم شدہ تصورات کو ری لرن کروں گا۔ سر، یہ غامدی صاحب کا جو سٹائل ہے، یہ آپ میں بھی نظر آتا ہے کہ ایک بڑی ماڈسٹی ہے، کہ طالب علم اپنے آپ کو کہتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو اتھارٹی نہیں مانتے، اور میں نے بھی یہی اڈاپٹ کیا ہے، غامدی صاحب سے ہی سیکھا ہے، کہ کبھی مجھے ایسا نہیں لگتا کہ میں اپنے آپ کو کسی چیز کی بھی اتھارٹی مانوں، کم از کم اپنا علمی جو نظریہ ہے وہ بیان کروں، اور اس کے اندر کوئی اگر ریزننگ ہے تو وہ بھی ساتھ پیش کر دوں۔ تو یہ اس کے اندر آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ کئی دفعہ لوگ جو ہیں وہ آپ بلیف نہیں کر پاتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ تو اپنے آپ کو طالب علم کہہ رہے ہیں، ان کو شاید خود نہیں اتنا پتہ، تو اپنی اتھارٹی پکڑنے کا دل نہیں کرتا آپ کو کبھی؟ بات ٹھیک ہے آپ کی۔ ویسے جس وقت ہم کہتے ہیں نا ہم لوگ طالب علم ہیں، تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ جیسے اسکول کے اندر طالب علم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ طالب علم سے مراد ہے کہ ایک رویہ ہے جو آپ نے اپنانا ہے۔ دیکھیے، علم دنیا میں اگر آپ حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، تو سب سے پہلے اس کا مقصد واضح ہونا چاہیے۔ علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ میں اگر مسلمان ہوں، میرا ایک ورلڈ ویو ہے جس میں کہیں خالق بیٹھا ہوا ہے، اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس کے کچھ نتیجے ہیں، تو اب میری ہر ارج، ہر خواہش کی اورینٹیشن اس کے ساتھ جڑے گی۔ ہم اس دنیا میں ایک امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ یہ جس طرح عمل کا امتحان ہے، اس طرح علم کا بھی امتحان ہے۔ علم کے امتحان میں جو مقصد ہے وہ ہے حقیقت کو جاننا، تلاش حق کی جستجو، ٹروتھ سیکر بننا۔ اور یہ سب کچھ میں نے کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ بھائی میں جب سچی بات کو جانوں گا، میرے خالق کی کوئی منشا ہے اس دنیا میں، اس کی یافت ہوگی، اس کی کوئی خواہش، ڈیزائرز ہیں، اس کو میں دریافت کروں گا، تو پھر اس کے بعد میں نے اس پہ عمل درآمد کر کے کامیاب ہونا ہے آخرت میں۔ یہ اورینٹیشن ہے علم کی طرف۔ جس شخص کی اورینٹیشن یہ ہوگی، وہ زندگی میں کبھی بھی اسٹیٹک نہیں رہ سکتا۔ اس کو ہمیشہ ری لرننگ، ری تھنکنگ، کریٹیکل انالیسس، ریکنسٹرکشن، اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سچائی کا متلاشی ہے۔ اب سچائی اس کو اگر مل گئی ہے تو وہ پورے اعتماد سے اس کو بیان بھی کرے گا، پورے اذعان سے دنیا تک پہنچائے گا بھی، لیکن ہر وقت تیار رہے گا کہ اگر کوئی دوسرا شخص اس کو کچھ بتانا چاہتا ہے تو وہ اس کا پرابلم ہے سچائی کو جاننا، تو وہ آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ پکڑے گا اور کہے گا مجھے بتاؤ کیوں؟ کیونکہ میں نے علم حاصل کر کے کوئی فرقہ نہیں بنانا، کوئی مسلک نہیں بنانا، کوئی سیاسی تنظیم کو جتھا گرو نہیں میں اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ کل وہ مجھ سے پوچھے کہ تمہارے سامنے 4 باتیں آئی تھیں، کس بنیاد پہ تم نے ان کو مانا؟ علم اور عقل کے مسلمات کی بنیاد پہ، ریزن، ریشنلٹی، کامن سینس کی بنیاد پہ، یا اس بنیاد پر کہ پہلے تم یہ کہہ چکے تھے، اب تمہیں بڑی شرمندگی ہوگی، لوگ کہیں گے کتنا بونگا آدمی ہے، اتنے عرصے سے ایک بات کہہ رہا تھا اور یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ جو رویہ ہے طالب علمانہ، یہ کوئی زبان کی بات نہیں ہوتی جو سامنے سے، نہ ہی یہ کوئی جس کو آپ کہتے ہیں ماڈرن ڈیل کارنیگی کی بزنس ایتھکس کی کوئی ٹیکٹکس ہے کہ ہم کہیں یار ہم تو بڑے ہمبل تھا۔ یہ تقاضا ہے اس بات کا کہ اگر آپ سچائی کو جاننا چاہتے ہیں تو یو ہیو ٹو ری لرن وٹ ایور یو ہیو آلریڈی لرن۔ سر، یہ اسی سے آئی گیس ایک کنیکشن پیدا ہوتا ہے کہ دیر از اے کانسٹنٹ ریویژن جو اگر ہو رہی ہے، تو اگر ہم ٹریڈیشنل ویوز اسلام کے دیکھیں اور ماڈرن انٹرپریٹیشن آف اسلام جو جدید تفسیرات غامدی صاحب بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ جو جدید اقدار ہیں
ان کے اندر اور ٹریڈیشنل ویوز جو اسلام کے اگر میکرو پرسپیکٹیو کو دیکھا جائے تو وہ کنزرویٹیو پرسپیکٹیو کی طرف ہی جھکتی ہے زیادہ تر. تو اس کے اندر اگر ہم ان کو ہم ہنگ کھڑا کرنا چاہتے ہیں ماڈرن ویلیوز کے ساتھ، جس طرح جینڈر ایکوالٹی کی مثال لے لیتے ہیں. جینڈر ایکوالٹی کے اندر ہمیں سورۃ النساء میں نظر آتا ہے کہ مرد کو عورت کا ٹھیکیدار بنایا گیا ہے اور ایک غلبہ قائم ہے جیسے کہ مرد کو عورت پہ. تو یہ ہمارے جینڈر ایکوالٹی کے جو کرنٹ ہمارے جو ویلیوز ہیں ان کے ساتھ وہ ہم آہنگ نہیں کھڑی ہوتی. تو ہم یہ بھی ری انٹرپریٹ کرتے وقت ہم ماڈرن پرسپیکٹیو کے اندر، اس میں آپ کا کیا پرسپیکٹیو ہے؟ دیکھیے، دنیا میں جب بھی آپ حقیقت کی تلاش میں نکلتے ہیں نا، اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کی میتھڈالوجی کیا ہے. دین اگر تو میرے آپ کے فکر، نظریے، استدلال، استنباط کی کوئی چیز ہے، جیسے دنیا کے اندر بہت سارے مفکرین پیدا ہوتے ہیں، کارل مارکس پیدا ہوئے، آئنسٹائن پیدا ہوئے، انہوں نے ڈفرینٹ تھیوریز دی، ان تھیوریز کو میں سنتا ہوں، اس کی تحلیل کرتا ہوں، اچھی لگتی ہیں قبول کرتا ہوں، نہیں اچھی لگتی اٹھا کے پھینک دیتا ہوں. اگر تو دین میرے لیے کسی فلسفی، کسی حکیم، کسی دانشور کا کوئی بیانیہ ہے تو میں اس کے ساتھ وہی کچھ کروں گا جو آپ نے بتایا. کمپیٹیبلٹی محسوس ہوگی قبول کروں گا، نہیں ہوگی تو چینج کرنے کی کوشش کروں گا، نہیں تو اٹھا کے پھینک دوں گا. مذہب اور دین یہ نہیں ہے. مذہب اور دین کا دعویٰ یہ ہے کہ روئے زمین پر انسانوں کو میں نے بھیج دیا تھا، بھیجنے کے بعد ان کی فطرت میں کچھ چیزیں میں نے ڈالی ہوئی تھیں، ان کی نیچر بلٹ ان ریم کے اندر ہے. اس کے بعد میں اپنا پیغام اپنے کچھ بندوں کو منتخب کر کے پہنچا دیتا ہوں اور وہ میرے نمائندے ہوتے ہیں. ان کو نبی کہا جاتا ہے، ان کو رسول کہا جاتا ہے. اب نبی اور رسول ہیں جو اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ ریپرزنٹیٹیو ہیں دنیا میں. وہ اللہ کی بات ہم تک پہنچا دیتے ہیں. پہنچاتے کیسے ہیں؟ محکم ترین جو سورس آف نالج ہے، میڈیم آف ٹرانسفارمیشن کا، تواتر سے، اجماع سے، اتنی بڑی تعداد، وہ پیغمبر کتابیں ان کو بتا رہا ہے، سنت ان کو بتا رہا ہے، لٹریچر میرے سامنے آ گیا. اب اگر میں اللہ کو مانتا ہوں تو میں نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ دین کا واحد تنہا ماخذ سورس پیغمبر ہے، اور پیغمبر نے جو لٹریچر دیا وہ قرآن و سنت ہے. اب وہ قرآن و سنت میرے سامنے آئے گا، اس قرآن و سنت کو میں پڑھنے کا آغاز کروں گا 2 منٹ کے لیے سب چیزوں کو بھول کر، معاشرے کو، اس کی عملی افادیت کو، اس کی ریلیونس کو، اس لیے کہ پہلے تو میں نے اس کو سمجھنا وہ کہتا کیا ہے. اس کے بعد آ جاؤں گا، اگر تضاد محسوس ہو رہا ہے تضاد کو بھی حل کروں گا اور غور کرنے کی کوشش کروں گا کہ بھائی اگر وہ خالق ہے، وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، تو اس نے یہ ہدایات کیوں دی جو آج انکمپیٹیبل ہو گئی ہیں. تو غامدی صاحب نے جو کام کیا وہ نہ ماڈرنسٹ کا کام ہے نہ ٹریڈیشنلسٹ کا کام ہے، وہ پیور ریسرچ اور ایک طالب علمانہ طور پہ چیزوں کو ایکسپلور کرنے کا کام ہے. مثلا مثال دیتا ہوں، اسی مثال کو ہم لے لیتے ہیں، بڑی اچھی مثال آپ نے دی. قرآن میرے سامنے آ گیا. اب قرآن جب میں کھولتا ہوں تو عربی زبان میں ہے. اب زبان کو سمجھنے کی دنیا میں یونیورسل کچھ فینومیننز ہیں. بھئی اس میں ایک لفظ ہوگا، لفظ کا کانٹیکسٹ ہوگا، وہ کلام کے اندر آئے گا تو اس کا کچھ سیاق و سباق ہوگا، بات کہیں سے شروع ہوگی کہیں پہ ختم ہوگی. تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن پڑھنا ہے نا پہلے، تو قرآن کو اسی طرح پڑھنا جس طرح شیکسپیئر کا لٹریچر پڑھتے ہو. اس کا کانٹیکسٹ، لفظ، معنی، آگے پیچھے سب کچھ دیکھو، تب اس کی بات سمجھ میں آئے گی. تو پہلے ذرا اس کو الگ کر کے اس کی بات سمجھ لو. جب سمجھ لو گے تو پھر تمہیں میں لے کے جاؤں گا سماج میں، معاشرے میں تمہارا، کیونکہ اس دین نے باہر کے عملاً تو معاشرے میں سامنے آنا ہے نا. تو کمپیٹیبلٹی تو بہت ضروری ہے. کمپیٹیبلٹی نہیں ہوگی تو وہ دین تو فلسفہ ہو گیا، میں ایمان لے آیا تو میں کروں گا کیا پریکٹیکل لائف میں. تو اسی مثال کو آپ لے لیں. انہوں نے اس کو لیا اور لے کر بتایا کہ اللہ کہہ کیا رہا ہے. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر جس وقت تم جینا چاہتے ہو تو تم نظم کریٹ کرتے ہو، تم اسٹیٹ اسٹرکچر بناتے ہو. اسٹیٹ اسٹرکچر کے اندر کیا نیوسنس کو برداشت کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس چیز کو برداشت کیا جا سکتا ہے کہ آپ کھڑے ہو کے بغاوت کر دیں، آپ حکم ماننے سے انکار کر دیں، غلط حکم بھی ہو؟ کانسٹیبل مجھے روک لیتا ہے نا، میں کیوں اس کی ہدایت پر رکتا ہوں؟ میں بہت بڑا PhD ہوتا ہوں، بڑا تھیولوجین ہوتا ہوں، لیکن رک جاتا ہوں. کیوں؟ اتھارٹی ہے اس کے پاس، اسٹرکچر آگے نہیں بڑھ سکتا. تو وہ کہتے ہیں اسٹیٹ کے اسٹرکچر کے اندر تمہیں جڑنا ہے تو اس کا ایک سربراہ بناتے ہو. ہم بناتے ہیں پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ بناتے ہیں. کیوں بھائی؟ میرے مطلب میں بھی تو وہی عقل، آنکھ، منہ، ناک رکھتا ہوں جو پریزیڈنٹ کا ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اسٹرکچر کو سربراہ چاہیے، وہ اتھارٹی لیتا ہے، وہ رسپانسبلٹی لیتا ہے اور پھر وہ جواب دہ بھی ہوتا ہے. تو اللہ میاں یہ کہتے ہیں کہ یہ خاندان بھی اسی طرح کا ایک اسٹرکچر ہے. اس میں میاں بیوی جب آ کر بیٹھتے ہیں، ملتے ہیں، تو دن میں 10 اختلافات ہوں گے. کون ذمہ داری لے رہا ہے خاندان کی؟ سوال یہ ہے. کون بریڈ ونر ہے، کون کما رہا ہے؟ آپ آگے بڑھ کے کہیں گے آج کے دور میں عورتیں بھی کماتی ہیں، بہت اچھا کرتی ہیں، کماتی ہیں. سربراہ بن جائیں. کمانا، کنٹریبیوشن اور سربراہی، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. سربراہی کا مطلب یہ ہوتا ہے واٹر ہیٹر اگر خراب ہو گیا نا میرا،
اور پیسے نہیں ہیں جیب میں تو میں یہ نہیں کہہ سکتا یار میں اس ہفتے تو کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا. میں بازار میں نکلوں گا بطور مرد کے, دوستوں کے آگے جھولی پھیلاؤں گا, پیسے قرض لے کر آؤں گا عزت نفس مجروح کر کے, اور گھر کو رننگ ایکسپینسز کے ساتھ چلاؤں گا. تو اللہ یہ کہتے ہیں کہ اس اسٹرکچر میں مرد یہ ذمہ داری لیتا ہے. اچھا یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا بھی تم ہی لو, عورت لے لے, عورت لے لے, لیکن لینی پڑے گی کسی ایک کو. اچھا آپ کہتے ہیں 2 لوگ لے لیں, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, میوچول کنٹریبیوشن سے 2 لوگ ہم دونوں مل کے ذمہ داری لیتے ہیں, 2 لوگ ذمہ داری لے, 2 لوگوں میں کانفلکٹ ہو گیا, فیصلہ کیسے ہوگا؟ 2 شادیاں کرنی پڑیں گی مرد کو تاکہ 2 عورتیں ایک طرف ہوں پہ مرد, یعنی کم سے کم جمہوری اصول پہ فیصلہ ہو جائے. یا تو دونوں برابر کھڑے ہوئے ہیں, فیصلہ کیسے کرو گے بھائی؟ تو کسی ایک نے فیصلہ کرنا ہے. خاندان کے اندر وہ فیصلہ مرد کرتا ہے اس لیے کہ وہ بریڈ ونر ہے, اس لیے کہ وہ ذمہ داری لے رہا ہے. عورتیں لینا چاہتی ہیں. میرے پاس بہت ساری خواتین US میں آتی ہیں, دنیا بھر میں ہم جاتے ہیں, ٹریول کرتے ہیں, وہ کہتی ہیں میں تو بڑی انٹرپرینور ہوں, سیلف امپاور ہوں. دیٹس ویری نائس. شادی کرو, کانٹریکٹ میں لکھ لو دین اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے. کل سے میں باس ہوں گھر کی اس لیے کہ میں ذمہ داری. کہتی یہ ذمہ داری والا بڑا مشکل کام ہے یار, میں کنٹریبیوٹ کر دوں گی. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شوہر گھر کا, مرد کو نہیں کہا کہ عورتوں کا سربراہ ہے, شوہر کو کہا. تو یہاں پر جینڈر ایکویلٹی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ ماں اور بیٹا برابر ہیں. کچھ معاملات میں نہیں, مطلب وہ اسپیسیفیکیشن, مطلب اسپیسیفیکیشن کے لحاظ سے, مطلب ماں اور بیٹا اس معاملے میں تو برابر ہیں کہ بھائی دونوں انسان ہیں, دونوں کے بیسک ہیومن رائٹس ہیں. رتبے کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں, کیا بیٹا اور ماں مثلاً میں اپنی خاندان کے ادارے کے اندر کیا وہ برابر ہیں؟ مطلب میں اپنی امی کو دیکھوں کہ وہ کوئی غلط کام کر رہی ہیں تو میں ان کا کان مروڑ سکتا ہوں اسی طرح جیسے وہ میرا مروڑتی ہیں؟ شاید نہیں کر سکتے نا. حفظ مراتب ہے. کیا وجہ ہے یہ؟ کیا ان کو جینڈر کی وجہ سے یہ فضیلت ملی ہوئی ہے؟ ناٹ ایٹ آل. پوزیشن ہے, ذمہ داری ہے, اس نے مجھے پیدا کیا ہے بھائی. وہ میری خاطر پوری دنیا کو چھوڑ کے ایک شخص کے ساتھ اپنی تمام ڈیزائرز کو قید کر کے رہ رہی ہے میری پرورش پرداخت کے لیے. تو اس کا رتبہ اس وجہ سے ہے. تو مرد کا رتبہ نہیں ہے عورت کے مقابلے میں, شوہر کا ہے. اور شوہر ذمہ داری کی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے, عورت ذمہ داری کی جگہ پہ آ جائے, دین کے مطابق یہ رتبہ اس کو مل جائے گا. تو کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہے اس میں. تو سر اس میں اگر غیر درجہ بندی کے دستور کے ذریعے اگر کوئی اتھارٹی گرانٹ کی جا سکے, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہائرارکیکل پرسپیکٹیو ہونا چاہیے جس کے اندر ٹاپ کے اوپر ایک بندہ بیٹھے گا جو پاور میں ہوگا, اس کیس میں مرد بن رہا ہے, تو ایک غیر درجہ بندی کے دستور میں بھی تو ہو سکتا ہے کہ اصول کے مطابق اگر ماں کچھ غلط کر رہی ہے تو بیٹا کچھ بول سکتا ہے نا, اور وہ اصول بیان کر سکتا ہے, اور وہی آپ کی ریزننگ استدلال کے ذریعے بیان کر سکتا ہے کہ امی آپ نے یہ چیز غلط کی ہے. تو وہ آئی تھنک پاور کی ڈائنامکس کے اندر کوسچننگ کی کیپیبلٹی کیا اسلام میں موجود ہے؟ بالکل موجود ہے, کیوں نہیں موجود ہے. آپ اپنے شوہر کے ساتھ بات کر سکتے ہیں, اس کو کہہ سکتے ہیں تمہارے سارے فیصلے غلط ہیں, تم دین کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہو, اپنے حقوق جو تمہیں اللہ نے دی اس کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہو, اس سے آگے بڑھ کے تم اس قابل نہیں ہو میں تمہارے ساتھ رہوں, مجھے طلاق دو, میں جانا چاہتی ہوں یہاں سے. اچھا وہ یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ تم میرے شوہر ہو, بڑے اچھے آدمی ہو بڑے بدھو, میں تم سے زیادہ ذہین خاتون ہوں, کوئی تمہیں فیصلہ سازی نہیں آتی, کوئی تمہارے اندر ڈیسیجن میکنگ پاور نہیں ہے, گھر پہ بیٹھو آرام سے بچے سنبھالو, باہر میں جا رہی ہوں, یہ بھی کہہ سکتی ہے. اسلام کو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن ایک کو کہنا پڑے گا, بیکاز جب کانفلکٹ ہوگا تو آپ کیا کریں گے بھائی؟ مثلا بچے کو, شادی آپ کی ہوئی ہے؟ جی بالکل. ہاں میری بھی ہوئی ہے. ہم دونوں پریکٹیکل لائف کے ذرا مطلب ایک ہوتی ہے فلسفے کی گفتگو آسمان پہ, ذرا زمین کی گفتگو کریں. میرے ٹوئنز ہیں, دن میں 100 ڈیسیجنز لینے پڑتے ہیں مجھے, ان 100 میں اختلاف بھی ہوتا ہے, اس میں کوئی ایک وے آؤٹ نکال کے آگے بڑھنا پڑتا ہے, ورنہ تو پارلیمنٹ کے سیشن کی طرح پورے دن تقریر کرتے ہیں اور بچے وہاں بھوکے بیٹھ رہے ہیں. میں نے تو یہ نوٹ کیا درمیانہ راستہ نکال. زندگی میں بہت کم ایسے موقع ہوتے ہیں جس کے اوپر آپ نے بڑے فیصلے کرنے ہوتے ہیں, لیکن کرنے ہوتے ہیں تو اس موقع پر اتھارٹی تو ہوگی نا. کیا کریں گے؟ یہ تو نہیں ہوتا کہ میاں شوہر روز ہنٹر لے کے بیٹھا ہوتا ہے, مجھے سربراہ بنا دیا میں نے فیصلہ کرنا. نہیں, بڑے فیصلے ہوتے ہیں, ان بڑے فیصلوں میں آپ کو ایک سربراہ چاہیے ہے. اور وہ بڑے فیصلوں میں سربراہی ملی کیوں ہے اس کو؟ اس لیے کہ اس نے سب سے بڑے فیصلے میں سیکریفائس کیے پیسہ. کما کے لاتے ہیں, آپ کماتے ہیں, میں کماتا ہوں. ذرا لوگ پوچھیں باہر نکلتے ہیں سوسائٹی میں کہ ایک مرد بطور شوہر جو ذمہ داری اٹھا رہا ہوتا ہے وہ برڈن کتنا بڑا ہے, سائیکولوجیکل برڈن کتنا بڑا ہے, ایموشنل برڈن کتنا بڑا ہے, فزیکل برڈن کتنا بڑا ہے. تو اس تمام ذمہ داری کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء, ان کو میں نے عورتوں کا, سادہ اگر ترجمے میں کہوں کوئی فیمنسٹ خواتین سے معذرت کے ساتھ, باس بنایا ہوا ہے. اور ایک اور میں ایک آپ کو بات بتاتا ہوں. آج کے دور میں نا ہمیں یہ جو جس کو آپ کہتے ہیں نا ایکویلٹی کیا چیز ہوتی ہے یار, مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آئی. برابری مطلب میرے لیے اتنا خوبصورت رشتہ ہے احترام کا. میں اپنے استاد کے کبھی ایکول نہیں آنا چاہتا, میں اپنی ماں کے کبھی ایکول نہیں آنا چاہتا.
ایکویلٹی ہوتی ہے سبجیکٹو معاملات میں. مثلاً بھائی میں بھی یہاں پر ایک شخص کے بیٹھا ہوں نا, آپ بھی بیٹھے ہوئے, میرا آپ کے درمیان اگر کوئی تعلق بنتا ہے ایکویلٹی پہ بنتا ہے, لیکن آپ کسی باب میں میری خدمت کر رہے ہیں تو میں تو وہاں پر ایکویلٹی کا لفظ سن کے مجھے کیا آنا شروع ہو جائے گی, بھائی میں اپنے استاد کے قدموں میں بیٹھا اپنی سعادت محسوس کرتا ہوں. میں نے کبھی نہیں کہا کہ مطلب میں اپنے استاد کے سر کے اوپر بیٹھوں گا کیونکہ میں بھی جو اس کے ایکول ہوں یا میں برابر آ کے بیٹھوں گا. تو ہمارے ہاں یہ جو احترام ہے نا, یہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے. ماں کے ساتھ خاندان کیوں بناتے ہیں ہم, یہ رشتہ دار کیوں بنتے ہیں, یہ سارا کا سارا معاملہ کیوں چلتا ہے, اس لیے کہ اس کے اندر جھکنے کے اندر جو خوبصورتی ہے, جو نزاکت, ہمیں لگتا ہے ہم انسان کے آگے جھک رہے ہیں, نہیں, ہم اس منصب کے آگے جھک رہے ہیں, اس رشتے کی جو قدر میرے دل میں ہے اس کے آگے ہم جھک رہے ہیں. تو میں ماں کا احترام کرتا ہوں, بیوی میرا احترام کرتی ہے, میں باپ کا احترام کرتا ہوں, سب مل کے ریاست کا احترام کرتے ہیں. اس سے خوبصورت نظم وجود میں آتا ہے, گلدستہ وجود میں آتا ہے. سب لوگ ڈنڈا لے کے نکلے ہوئے ہوں, آپ ذرا کبھی اپنے ڈرائیور کو کہیں کسی معاملے میں کہ بھائی گاڑی مجھے لگتا ہے صاف کر لو, کہتے میرا دل چاہ رہا صاف نہیں ہونی چاہیے, نظم چلا کے دکھائیں دنیا کا, مجھے 2 منٹ نہیں چلتا. تو اس دنیا میں ہر انسان کو دوسرے کے ماتحت کیا گیا ہے, اور اس رشتے میں آپ بیسک ہیومن ویلیوز کو لے کے چلتے ہیں, کوئی پرابلم پیدا نہیں ہوتا. لیکن آپ ہر جگہ کہیں ایکویلٹی 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 تب ہو جب شادی خاندان کا ادارہ اس مقصد کے لیے بنایا گیا, اس مقصد کے لیے بنایا نہیں گیا. سر لیکن اس کے اندر جو پاور کی جو ابیوز کا پہلو پیدا ہوتا ہے, مثال کے طور پہ UAE کے اندر یا سعودی عربیہ کے اندر, سعودی عربیہ کی بات کر لیتے ہیں, ادھر ویژن انہوں نے 2030 ایک پیش کیا ہے جس کے ذریعے وہ ان کا مقصد یہ ہے کہ عورتوں کے حقوق بہتر کیے جائیں, وہ میل گارڈین کے بغیر سفر کر سکیں. UAE کے اندر انہوں نے ایک اور لیڈرشپ پوزیشن میں عورتوں کو اور کام کی جگہوں پہ عورتوں کو فروغ دینے کے لیے کہ وہ برابر تنخواہ ملے, ان کو قانون کے برابری کے ہوں. تو یہ جو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں پہ اسلامی ممالک بھی ایک برابری کی طرف ایک ان کی جدوجہد چل رہی ہے کمپیئر ٹو ٹریڈیشنل ویلیوز. اسی لیے میں وہ ماڈرن انٹرپریٹیشن سے ٹریڈیشنل ویلیوز کا موازنہ بھی کرنا چاہ رہا تھا, کیونکہ ہمیں نظر یہ بھی آ رہا ہے ساتھ ساتھ کہ اس کی ابیوز بہت ہوتی ہے, کہ جیسے صورت النساء کو استعمال کیا جاتا ہے کہ گھریلو تشدد میں لوگ کہتے ہیں کہ اجازت ہے. تو وہ جو اب میں نے کچھ فرق انٹرپریٹیشنز نکالی ہیں, ایک میں ہمیں نکلا ہے کہ وہ جنٹلی بیٹ کرنا چاہیے, ایک میں لکھا ہے کہ اسٹرائک کر دینا چاہیے خاتون کو. تو گامدی صاحب کا اس میں اور آپ کے اسکول آف تھاٹ کا اس میں کیا پرسپیکٹو ہے؟ ٹھیک, دونوں باتیں الگ الگ کرتے ہیں. دنیا میں مرد عورت برابری کی سطح پہ جینے چاہیے, ایکول اپورچونیٹیز ملنی چاہیے, ایکول پے ویجز ہونی چاہیے, اور کسی معاملے میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. جو کچھ مسلمان ممالک میں نظر آتا ہے ہمیں خواتین کے باب میں, دین اسلام کا سرے سے قطعاً اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. دس از آل اباؤٹ یور لوکل ڈیموگرافک کلچرل ٹریڈیشن, جس کو مذہب کا نام دیا گیا ہے. مثال کے طور پہ سعودی عرب کے اندر حج کرنے خاتون نہیں جا سکتی تھی, کہاں ہے قرآن میں, کہاں ہے حدیث میں. جو چیزیں اس میں توڑ جوڑ کے بیان کی جاتی ہیں ان کے کانٹیکسٹ کو آپ پڑھیں, اس سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. تو وہ ڈرائیونگ کل تک خلاف اسلام تھی, آج جو ہے محمد بن سلمان کے ویژن 2030 اسلام کے تحت وہ بالکل عین اسلامی ہو گئے. دیز آر آل ہیومن انٹرپریٹیشنز آف ریلیجن, اور ہم ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کو ریویو کرو, ان کو دین مت کہو بھائی, یہ تمہارا کلچر تھا, تمہارا ٹریڈیشن تھا, تمہاری سوچ تھی, تمہاری خاص دور کے اندر پیدا ہونے والی فکر تھی. اس کو مذہب کا نام دے کے دنیا میں مذہب کو بدنام مت کرو. تو اس کو تو الگ کر لیں. اس میں جتنی ریفارمز ہونی چاہیے وہ کم ہیں. ہمارے معاشرے میں خواتین کے ساتھ جس سطح کی ڈسکرمنیشن کی جاتی ہے, نو ڈاؤٹ وہ یعنی اتنی ہولناک تصویر ہے اسلامی ممالک میں خواتین کے ساتھ معاملات کی, جس میں ہمیں شرمسار ہونا چاہیے. اس کے برخلاف آپ دیکھیں جو سوشل سائنسز کا ریولوشن آیا ہے ویسٹ کے اندر, اس میں جس طرح امپاور کیا گیا ہے, اور اس امپاورمنٹ سے خود عورت مضبوط ہوئی ہے تو خاندان مضبوط ہوا ہے, بچے مضبوط ہوئے ہیں, معیشت مضبوط ہوئی ہے. تو وہاں پر تو ہم نے کام کرنا ہے. آپ نے ایک اسپیسیفک مسئلے کے بارے میں پوچھا ہے, نہیں پوچھتے تو اچھا تھا لیکن چلو پوچھ لیا ہے. لیکن خیر ویسے بڑا مشکل ہے آج کے دور میں, کوئی تھپڑ مارنے کے بعد آگے سے آدمی کو 2-4 اور لگتے ہیں, تو یہ زمانہ چلا گیا ہے اس وقت کہ آپ مار کے بیٹھ گئے. اچھا, اس میں بھی ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں, مرد کو جب پاور ملتی ہے یا کسی شخص کو بھی پاور ملتی ہے, کچھ پاور کی ڈائنامکس ہوتی ہیں, اس میں کچھ ابیوز ہوتا ہے. مثلا میں آپ کو بتا سکتا ہوں, میری بیگم سائیکالوجسٹ ہیں, وہ ویسٹ کے اندر کام کرتی ہیں. آپ گوگل کریں, آپ دیکھیں کہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے, نان مسلمس کا کوئی تعلق نہیں, ایتھیسٹ کے اندر بھی دیکھ لیں, کسی کے دیکھ لیں, ڈومیسٹک وائلنس از اے کامن پرابلم آف ہیومینٹی رادر دین سورہ نساء کسی نے پڑھی ہو. اور یہ زیادہ تر مرد ہی انفلیکٹ کرتے ہیں, مرد ہی کر رہے ہوتے ہیں. یہ مرد کر رہے ہوتے ہیں. کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ اتھارٹی کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں. بھائی اتھارٹی جب آتی ہے
آپ کو ملک میں اتھارٹی مل جاتی ہے. آپ دیکھیں کیا کرتے ہیں حکمران, کیا کرتے ہیں. یہ بادشاہ کیا کرتے تھے, قرآن پڑھ کے کھانے کھنچواتے تھے. نہیں, یہ پاور کا ایبیوز ہے. تو پاور جب آتی ہے تو وہ ذمہ داری کے تحت آتی ہے. پاور کو آپ کو آسمان سے نہیں مل گئی کہ آپ کو خاص نسل کے تھے, آپ کو ایک ذمہ داری دی گئی تھی, اس کی وجہ سے پاور, کیونکہ پاور ایگزیکیوشن کے لیے چاہیے ہوتی ہے. تو پاور ایبیوز ہوتا ہے ہر جگہ پہ, خاندان کی سطح پر بھی ہوتا ہے, علاقے کی سطح پر بھی ہوتا ہے, اور ملکوں کی سطح پر بھی ہوتا ہے, اور ملکوں سے آگے بڑھ کے دنیا کی سطح پر بھی ہوتا ہے. امریکہ اس وقت اگر دنیا کا ابا بن کے بیٹھا ہوا ہے تو کس بنیاد پہ بن کے بیٹھا ہے بھائی؟ ہمارے یہاں کے مسئلے ہوتے ہیں, وہاں سے بیان آ رہا ہوتا ہے, اس لیے کہ پاور ہے. تو پاور ایگزیکیوشن ہر جگہ ہوگی, اس کا فیک استعمال بھی ہوگا. تو دنیا میں جو تشدد ہوتا ہے, ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف سورہ نساء پڑھی بھی نہیں ہوتی لوگوں نے, سچی بات ہے. کیونکہ اگر پڑھی ہو اس میں تو مارنے سے پہلے کے بھی کچھ سٹیپس بیان ہوئے ہیں, وہ بھی فالو کرنے پڑیں گے نا. تو پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ 3 سٹیجز ہی ہیں نا. ہاں 3 سٹیجز ہیں. اللہ تعالیٰ, آپ ان آیتوں کو پڑھیں, ہم صاحب کی تفسیر کھول کے پڑھ لیں, اس پر میں بڑا تفصیلی کام بھی کیا. خلاصہ 1 منٹ میں صرف بتا دیتا ہوں میں. اللہ کے نزدیک خاندان کے ادارے کی اتنی ویلیو ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار اس کو ٹوٹنے سے کسی طرح سے بچا لو. کیوں ویلیو ہے؟ اس لیے کہ ان کی جو تخلیقی اسکیم ہے نا اس دنیا میں, جو کچھ اللہ میاں نے کرنا ہے وہ کروانا خاندان کے ذریعے سے ہے. میاں بیوی کی شادی کروائیں گے, ان سے بچے پیدا کروائیں گے, ان کو ارادہ شعور دیں گے, اس کے بعد امتحان کروائیں گے, اس کے بعد مار کے آخرت میں جزا و سزا کریں گے. تو خاندان ان کی اسکیم کا ایک کروشل پارٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں اس کو توڑو مت, اس کو ڈیمولش مت کرو. آپ کو پتہ ہے اڈلٹری کیوں ممنوع ہے اسلام میں؟ خاندان کا ادارہ ہے, خاندان کے اس لیے کہ جس وقت میں ایک نفسیاتی وجود رکھتا ہوں نا, میں اگر آزادانہ جنسی اختلاط کر کے ہر جگہ منہ مارتا ہوں, کل آپ میری شادی کر دیتے, میں وہاں پر کنفائنڈ رہوں گا؟ نہیں رہوں گا. تو وہ جو بچہ پیدا ہوگا میری اس کے ساتھ کوئی ایموشنس کی کنڈیشننگ ہوگی نہیں. تو اللہ کو یہ پرابلم ہے. ایک موقع پر اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ نیوسنس پیدا ہو جاتی ہے, ہر جگہ ہوتی ہے, ریاست میں بھی ہوتی ہے, خاندان میں بھی ہوتی ہے. نیوسنس ایک جرم ہے, اور ایک کس کا جرم ہے؟ اللہ کا جرم ہے. اللہ کو نہیں پسند یہ. اللہ کہتے ہیں کانسٹیبل نے ہاتھ رکھ دیا تو تم نے رکنا ہے, اگر تم پرائم منسٹر بھی ہو. آپ وائلیٹ نہیں کر سکتے اتھارٹیز کو. اختلاف کریں, غلط بھی کرے گا, میں اختلاف کروں گا. خاندان کے ادارے کو بچانا چاہتے ہیں, اپیل کر رہے ہیں قرآن میں. ایک عورت اس جگہ پر پہنچ گئی ہے, اس پہ بھی ابھی آئیں گے فوراً سے. لوگ کہہ رہے ہوں گے مرد بھی تو پہنچتا ہے نیوسنس میں, اس پہ بھی آتے ہیں. عورت پہنچ گئی ہے, تو اب کیا کرنا ہے؟ خاندان توڑ دیں, بچوں کو سڑکوں پہ پھینک دیں, پلتے رہیں, برباد ہوتے رہیں؟ نہیں, بچاؤ اس کو نصیحت کرو. نصیحت کرو, سمجھاؤ بجھاؤ کہ بھائی یہ ایک رشتہ ہے, اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. میں نے ایک فیصلہ کیا ہے. نیوسنس کا لفظ ہے, نشوز کا لفظ ہے قرآن میں. نیوسنس اس کو نہیں کہتے, نشوز اس کو نہیں کہتے کہ کھانے میں نمک کم ہو گیا, یا میں نے اس کو کہا تم نے امی کے گھر نہیں جانا, تم کیوں جا رہی ہو, تم تو باغی ہو گئی ہو. بغاوت پہ اتر آئی. بغاوت کا مطلب ہے شوہر کو شوہر ماننے سے انکار کر دیا. تو اب نصیحت کرو, سنتی ہے, بڑی اچھی بات ہے. نہیں تو پھر ذرا ٹائم آؤٹ دے کے الگ کر دو, کچھ عرصہ کمروں میں چھوڑ دو. اس پہ ہمارے ایک ایتھیسٹ دوست ہیں, وہ کہتے تھے یہ سزا ویسے عورتوں کو نہیں مردوں کو دی گئی ہے, اس لیے کہ جب آپ نے اس کو کمرے میں چھوڑ دیا تو آپ بیچارے کیا کریں گے گھر میں. لیکن یہ دوسری چیز ہے, اس پہ بھی نہیں مانتی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تم اس کی تادیب کر سکتے ہو. تادیب, اچھا, جو بھی حکم دیا جاتا ہے وہ ایک زمان و مکان اور حالات کی رعایت سے دیا جاتا ہے. میں تادیب کس کی کر رہا ہوں؟ مجرم کی کر رہا ہوں, جو اللہ کی نظر میں مجرم ہو چکا ہے. اس میں اللہ مجھے ایک آلہ بنا رہا ہے. تادیب کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت بالکل پاگل پنے پہ اتری ہوئی ہے, گھر کے دروازے توڑ رہی ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہہ رہی ہے میں تمہیں شوہر نہیں مانتی, باہر نکل کے چیخنے کا آغاز کر چکا ہے. اس کو تھوڑا سا بٹھا کر پنچ کر کے انسانوں والی جگہ پہ لانا, یہ کام ہے جو قرآن کی ہدایت ہے. اس میں کوئی نہیں ہے کہ تھپڑ مارو, یہ کرو وہ کرو. اور یہ بھی ہدایت اس لیے نہیں کہ لازمی کرو, بھائی گھر اس سے بچ سکتا ہے تو ایسے بچا لو یار, یہ کہا گیا ہے. اچھا, اس کے بعد اس کا ایبیوز ہوا, اس کو لوگوں نے غلط استعمال کیا, مارا پیٹا. ویسے میں آپس کی بات بتا رہا ہوں, آج کل کی خواتین جب اس بات کو سنتی ہیں نا, بہت کہتی ہیں یار مطلب تم مجھے پنچ بھی کر سکتے ہو مجھے. آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ. کبھی جاؤ دیہاتوں میں, پتہ چل جائے گا جس طرح خواتین ایک سطح پر آنے کے بعد وحشت کی دنیا میں چلی جاتی ہے نا, ان کو واپس جگہ پہ لانے کے لیے کیا کتھارسس کرنا پڑتا ہے لوگوں کو. ایبیوز ہوا, لوگوں نے غلط استعمال کیا. خود قرآن یہ کہتا ہے کہ جب کسی کی ایک تلفی ہو, جانور آپ لوگوں کے خلاف زیادتی ہو, آپ انٹرفیئر کر سکتے ہیں. تو ہمارا نقطہ نظر یہ ہے, اللہ کی ہدایت تھی, ایک کانٹیکسٹ میں تھی, ایک حکمت کے تحت تھی, لازم نہیں کیا گیا. میری ثواب دید پہ ہے, میں بیوی بھی نیوسنس کر رہی ہے, کل کہوں گھر جاؤ مجھے 3 سٹیپ فالو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم نے ایبیوز کیا, تو اب اسٹیٹ کا یہ حق ہے کہ وہ اس چیز کو بین کر دے اور یہ کہے کہ تم ہاتھ نہیں لگا سکتے, اس لیے کہ تم اپنی پاور کا مس یوز کرتے رہے ہو پچھلے 5000 سال میں. اب اسٹیٹ انٹرفیئر کرے گی اور ہم بیٹھیں گے. یہ
مجھے لگ رہا ہے کہ مردوں کو ہی ہدایت دی گئی ہے ایک مرد کے پرسپیکٹیو سے، تو خواتین کے حوالے سے اس میں کیا پہلو پیدا ہوتا ہے کہ مطلب مثال کے طور پہ اگر مرد پاگل ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں کچھ نہیں لکھا ہوا کہ مرد اگر خاندان کے ادارے کو قائم نہیں رکھنا چاہ رہا، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرنا چاہ رہا، تو پھر خاتون کیا کرے، ایک بیوی کیا کرے، ایک ماں کیا کرے. تو اس حوالے سے بھی اگر کوئی ہدایت ہے قرآن کے اندر وہ بھی میں جاننا چاہوں گا. اور اس کے علاوہ آپ کہہ رہے تھے کہ خاندان کا ادارہ جو ہے وہ بڑا ضروری ہے قائم رکھنا، تو پولیگمی کے حوالے سے کہ ایک مرد کو بہت زیادہ خواتین سے شادی کرنے کی اجازت ہے لیکن خاتون کو ایک ہی مرد کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت ہے. اور سوشل سائنسز کے اندر، نفسیات کے اندر بھی یہ آپ کی بیوی اگر ماہر ہیں تو وہ بھی آپ کو یہ بتائیں گی کہ زیادہ پولیگمس سوسائٹی جو ہے نا وہ وائلنس کی طرف چلی جاتی ہیں اور جیلسی پیدا ہو جاتی ہے خواتین کے اندر. تو وہاں پہ مرد کو ایک زیادہ پاور دی گئی ہے اور موسٹلی مرد کو ہی مخاطب کیا گیا میسج کے اندر، خاتون کو کبھی مخاطب نہیں کیا جاتا. تو یہ کیا خالص طور پہ ہم مردوں کے لیے ہی میسج ہے اور خواتین جو ہیں ان کے لیے کوئی میسج نہیں ہے اس کے اندر؟ دین کی ہر ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس میں برابر کے مخاطبین ہیں مرد اور عورت. جس وقت یہ کہا ہے کہ تم نے اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے، مردوں کو کہا ہے، عورتوں کو کہا ہے. شرمگاہوں کو چھپانا ہے، مردوں کو کہا ہے، عورتوں کو کہا ہے. با حیا طریقے سے گفتگو کرنی ہے، مردوں کو کہا ہے، عورتوں کو کہا ہے. پورے اعمال دین کے جس طرح مرد مخاطب ہیں، عورتیں مخاطب ہیں، جنت کے اندر دونوں نے جانا ہے. پوری دین کی ہدایت میں کہیں ایک جگہ بھی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ مردوں عورتوں سے بات نہیں کر رہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ خاندان کے اندر کھڑی ہوئی ایک بیوی سے گفتگو کر رہے ہیں کہ تم نے نیوسنس نہیں پیدا کرنی، تم نے صالحات اور مرد قانتات. نیوسنس نہیں پیدا کرتا. اب آتے ہیں اس کے اوپر. مرد نیوسنس پیدا کرتا ہے. سگنل میں توڑتا ہوں، مجھے کون روکتا ہے؟ اسٹیٹ، ریاست روکتی ہے، ان کی اور اگر پولیس روکتی کانسٹیبل سگنل توڑے تو میں اس کو روکوں گا؟ ہے. آپ روک سکتے ہیں اس کو، کم از کم اس کی اصلاح کرنے کی کوشش، کہ آپ نے غلط روایت قائم کی. نہیں، میں اس کی کمپلین کروں گا، کمپلین اس کریں سے بڑے آدمی کو. کیا میں سڑک پہ کھڑے ہو کر اس کی جگہ پر آ جاؤں گا؟ نہیں، اس کا مرتبہ ہے. میں بدتمیزی کرتا ہوں، اماں جی کان لال کر دیتی ہیں. اماں جی کسی نے بدتمیزی کر رہا ہوں تو کان لال کر سکتا ہوں ان کا؟ اس کو کہتے ہیں حفظ مراتب. یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ مرد آزاد ہو گیا ہے اور اس کے سامنے آپ نے غلام بن کے رہنا ہے. وہ جب بدتمیزی کرے گا نا تو اس کی ماں کو بتاؤں گی، جا کر اس کے باپ کو بتاؤں گی اس کا کان لال کرو. یہ حفظ مراتب ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس اسٹرکچر میں جو گھر کا ہے وہاں وہ سربراہ کی جگہ پر کھڑا ہوا ہے، اور کھڑا ہوا ہے اپنے پیسوں کی، اپنی کمائی کی وجہ سے. آپ کھڑی ہو جائیں بھائی، کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کھڑی ہو جائیں. میں نے تو اپنی بیگم کو 10 دفعہ کہا ہے واللہ اگر تمہیں بننا ہے سربراہ پلیز ڈو اٹ، کیونکہ آج کے دور کے جو ایکسپینسز ہیں اور جو کچھ ہے ڈو اٹ. میں تو گھر پہ بیٹھ کے بہت سکون سے ریسرچ کرنا چاہوں گا. بننا سربراہ، ذمہ داری لے لو، پھر میں تمہارے فیصلے بھی مانوں گا. لیکن کوئی آمادہ نہیں ہوتا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مرد اگر ابیوز کرتا ہے تو عدالتیں موجود ہیں بھائی، قانون موجود ہے. میں اس کے پاس جاؤں گا، میں جج کو بتاؤں گا اتنا بدتمیز آدمی، اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں، اس کو 4 مہینے جیل میں ڈالیں آپ. لیکن جج ڈالے گا جیل میں، ماں کو نانی بتائیں گی، ابا جی کو چچا اور دادا بتائیں گے کہ تم بدتمیز آدمی ہو. یہ میرا کرنے، یہ حفظ مراتب. یہ ہو گئی ایک بات. ٹھیک ہے. دوسری بات آپ نے فرمائی، کیا فرمائی دی؟ پولیگمی. ہاں، پولیگمی. ساری کوئی اسپانسرڈ تو نہیں ہے کہ سارا نہیں، فیمنسٹ اسپانسر. میں نے کہا تھوڑے چیلنجنگ سوالات ہونے چاہیے. تو خیر، دین نے بھیا کہیں پر یہ نہیں کہا کہ آپ نے ایک سے زیادہ شادیاں کرنی ہیں. اللہ نے جب اپنی اسکیم دنیا میں شروع کی، ایک آدم ایک حوا، کوئی مثال ہی قائم کرنی تھی، کوئی آئیڈیلزم ہی لوگوں کے دل میں لانا تھا، کم سے کم اماں حوا کے ساتھ ہی کسی کو شریک کر لیتے. ہم جانتے ہیں جو کچھ آپ نے فیکٹس بیان کیے، سائیکالوجی کے، سوشیولوجی کے، انسانی تاریخ کے، خاندان ایک میاں بیوی سے بنتا ہے. دس از واٹ دا آئیڈیل سچویشن از. اس کے بعد بہت سارے ایسے ایکسیپشنل سینیریوز ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو ایک سے زیادہ شادی کی ضرورت پڑ سکتی ہے. میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کچھ ایسی ڈھکی چھپی بات. میں US میں رہتا ہوں، وہاں پہ اجازت نہیں ہے، وہاں پر آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے. اچھا، پابندی ہے. یورپ کے اندر پابندی ہے، اسٹیٹ اجازت نہیں دیتی. بالکل ٹھیک ہے، اسٹیٹ کو اس بات کا حق ہے. کیوں حق ہے؟ اس لیے کہ اس نے دیکھا کہ حق تلفی ہو رہی ہے لوگوں کی. آئی تھنک وہاں پہ کچھ جگہوں پہ پولیگمس سوسائٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں. امریکہ میں میں نے ایک شو بھی دیکھا ہوا ہے اس کے اوپر. وہ کچھ ٹرائبز ہیں، پہلی بیوی کی اجازت کے ساتھ آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں. کچھ ٹرائبز ہیں ایسے، ان کے اندر مورمنس کہتے ہیں ان کو، اور کچھ اور بھی آمش کمیونٹیز ہیں، ان کے اندر کچھ پرانی کلچرل ویلیوز ہیں، ان کو اسٹیٹ اسٹرکچر مینیج کرتا ہے. بٹ ان جنرل لا US کے اندر آپ 2 شادیاں نہیں کر سکتے. آپ کریں تو اس پہ کچھ اسٹیٹس نے لینینٹ ہو کے فائن تھوڑے کم کر دیے، بٹ اٹس ناٹ الاؤڈ. ٹھیک ہے نا؟ کیوں یہ ہوا؟ انسان یہاں کیوں پہنچا؟ انسان یہاں اس لیے پہنچا کہ اس نے دیکھا بھائی 2 کرتے ہیں، 2 کے حقوق واضح نہیں ہوتے، انسان ڈسٹرب رہتا ہے، اس سے سوسائٹی میں فساد پیدا ہوگا. ہم نے جا کر ایک فیصلہ کر دیا. انسان نے فیصلہ کیا نا. انسان ہی اپنی ضرورت کے تحت یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کبھی کبھی اس کو ضرورت پڑ سکتی ہے. میں سینیریوز بتا دیتا ہوں.
بھائی میرے ایک دوست ہیں یو ایس کے اندر رہتے ہیں, ان کی بیگم بیچاری, شی از ناٹ مینٹلی فٹ, 4 بچے ہیں ان کے, کیا کرے وہ, کیا کرے وہ, اس کو شادی کی ضرورت ہے. 10,000 پرابلمس میں بتا سکتا ہوں آپ کو. تو انسان کی ضرورت بن سکتی ہے ایک سے زیادہ شادی. کوئی شخص اس کو یونیورسلی چیلنج کرنا چاہتا اور ہے. اگر مرد اپنی فائنینشیل آبلیگیشنز پوری نہ کر رہا ہو تو پھر عورت کو اجازت ہے ایک اور مرد سے شادی کرنے کی؟ نہیں, عورت کو اجازت سربراہ بدلنے کی ہے نا, سربراہ بدلنے کی. تو پھر جا کر وہ کسی اور سے شادی کر لے. کہ جب وہ یہ کام ہی نہیں کر رہا جس کام کے لیے وہ اس خاندان میں آئی تھی, تو جا کے دوسری جگہ پہ چلی جائے, دوسرا سربراہ اختیار کر لے. کیونکہ عورت نے اگر پچھلے والے کو پہلے رد کرنا ہوگا. ہاں, رد کرنا ہوگا نا, کیونکہ آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں یار ہمیں عمران خان اچھا ہی لگ رہا ہے تو بیک وقت ہم نواز شریف کو بھی ساتھ ساتھ پرائم منسٹر بنائے تھے, دونوں مل کے کام کر لیں. ایسا ہو سکتا نہیں ہو سکتا نا. تو 2 سربراہان تو ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. ویسے ان compatibility بالکل بھی نہیں. ویسے ان دونوں کو کمرے میں بھی نہیں جمع کر سکتے, سربراہ تو بڑی دور کی بات ہے. لیکن باہر کے خلاصہ کر دیتا ہوں, دین نے کہیں نہیں کہا 2 شادیاں کرو. دین نے ایک موقع کے اوپر جہاں قرآن میں وہ آیت آئی ہے, اپیل کی ہے بھائی یہ جنگوں میں یہ شہید ہوئے ہیں, ان کی بیویاں ہیں, کچھ آگے بڑھ کے سیکریفائس کرنا ہو تو ان کے ساتھ شادی کر لو اگر تم انصاف کر سکتے ہو. تو انصاف کر سکتے ہو, ضرورت پیدا ہو گئی ہے تو کوئی دنیا کا عقلی مسلمہ نہیں ہے کہ آپ میرے سامنے ڈیٹا لے کر آئے ہیں, کوئی پتہ دنیا میں 2 شادی انہوں نے کیوں, سب کی سوسائٹی فیل ہو گئی ہو. میں آپ کو 10 بتا سکتا ہوں, بڑی اچھی چل رہی ہے. تو ہیومن ضرورت ہے, ہیومن ارج ہے. نہ دین نے کہا ایک سے زیادہ شادی کرو, نہ دین نے روکا. دین کہتا ایک سے زیادہ شادی کرو تب بھی غلط ہوتا, دین روکتا تب بھی غلط ہوتا. صحیح ہے. تو سر یہ اب دوسرا موضوع آتا ہے, یہی جدید اقدار کے معاملے میں کس طرح ہم آہنگ کھڑا کیا جائے ٹریڈیشنل روایتی انٹرپریٹیشنز قرآن کی اور اسلامک پرسپیکٹیو کی, کہ آزادی عقیدہ کے معاملے میں, فریڈم آف بلیف کے معاملے میں. اب قرآن میں سورۃ البقرہ کا ایک حصہ میں نے نکالا ہے جس میں لکھا ہوا ہے دین میں کوئی جبر نہیں, مطلب دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن, اگر میں صحیح ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں. اب آپ ایسے ہی لا اکراہ فی الدین, بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. تو یہ اب اس کے اندر کیا انسان کو اجازت ہے کہ وہ دوسرے مذاہب کو پڑھ بھی سکے, علم حاصل بھی کر سکے, اور اس کے علاوہ اپنے, جس طرح ایک سوال آپ نے بھی مجھے پیش کیا تھا کچھ دیر پہلے کہ اگر میں مسلمان گھر میں پیدا ہوتا ہوں تو میں مسلمان ہوں, اگر میں عیسائی گھر میں پیدا ہوتا ہوں تو اب یہ اگر دعویٰ مسلمان نے اسلام کا ماننا ہے تو کیا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے دوسرے مذاہب جو اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں یا اس کے بعد بھی آئے ہیں ان کو اسٹڈی کرے اور کم از کم اس کے ریشنل پیدا کرے اپنے اندر فیصلہ کرنے سے پہلے؟ اس میں دیکھیں پریکٹیکل صورت یہ ہوتی ہے دنیا کے اندر, جب بھی آپ کسی جگہ پر پیدا ہوتے ہیں نا, تو پیدا ہونے کے بعد آپ کا معاشرہ, آپ کا سماج, آپ کے والدین آپ کو ایک زبان سکھاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کا انتخاب آپ تو نہیں کرتے نا. مثلا میں اگر یہاں پاکستان میں پیدا ہوا ہوں تو میں نے تو ابا جی کو پیدا ہو کے بچپن میں نہیں کہنا ہے مجھے رشین بھی سکھاؤ, یہ بھی سکھاؤ, وہ بھی سکھاؤ. اردو سیکھوں گا نا, اردو سیکھوں گا تو غالب سید میر ان سے متعارف ہوں گا, فیض کو جانوں گا. اس سینیریو میں انسان زندگی کے سفر کا آغاز کرتا ہے. پاکستان ہندوستانی کی تاریخ پڑھتا ہے شروع میں, یہیں کو اس کو پتہ ہوتا ہے بن کباب کیا ہوتا ہے اور باقی چیزیں کھانے, ہر چیز اس کی اپنی ایک لوکل ڈیموگرافک میں ڈیولپ ہوتی ہے نا. یہ ہو گئی. ہونے کے بعد آپ کو یہ بتایا گیا کہ بھئی میں مسلمان بھی ہوں, دادا بھی مسلمان تھے, چاچا بھی مسلمان تھے, ہر جگہ نماز شماز سب پڑھی, اسکل سیکھے مسلمان. اب جب شعور کی عمر کو آپ پہنچتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کریٹیکل انالیسس, قائم شدہ تصورات کو ریویو کرنے کا ایک جوہر ہے جو دماغ میں پیدا ہوتا ہے. یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ اپنے تصورات کو کریٹیکلی ایویلیویٹ کرتے ہیں. یہ ایسا کبھی نہیں ہوتا دنیا میں کہ میں 20 سال تک تو بالکل بغیر مذہب کے رہوں, 20 سال بعد میں کہوں دنیا میں تو 3425 مذہب ہیں, اب میں ان کا مطالعہ شروع کرتا ہوں, اس کے بعد میں کہوں گا جی حق کی بات کیا ہے. نہیں, جو مذہب مجھے ملا ہوتا ہے میں اسی پر عمل پیرا ہوتا ہوں, اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہوتا میرے پاس پریکٹیکلی, کیونکہ میرا باپ اس کو ٹھیک سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے تو وہ اپنی اولاد میں اسی سچائی کو منتقل کرنا چاہتا ہے. پرابلم وہاں پیدا ہوتی ہے کہ جب آپ کا مذہب آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو آپ شعوری طور پر جو شعور کی عمر پہنچ چکی ہے اس کو ایکسپلور نہیں کرتے. وہ آپ کے لیے خبر ہوتا ہے, ابا نے بتا دیا, انہوں نے بتا دیا, مولوی صاحب نے بتا دیا, نہ کبھی قرآن کھول کے پڑھا, نہ کبھی براہ راست اس کے اسکرپچر کا مطالعہ کیا, تو آپ بے شعور مسلمان رہتے ہیں. اب اگلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ کوئی دوسرے مذہب کا آدمی آپ کے مذہب کو چیلنج کر رہا ہے, تو بھئی یہ تو سب سے بڑا موقع ہے آپ کے پاس کہ آپ اپنے مذہب کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ وہ مذہب اس دلیل کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو ہمارا دین اور ہمارا اسلام انکریج کرتا ہے اس بات کو کہ آپ آزادانہ مطالعہ کریں. اگر آپ کے پاس سچائی ہے نا بھیا, اگر آپ کے پاس استدلال ہے, کسی خوف کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ہاں مذہب نہ استدلال کی بنیاد پر شعور کی عمر میں پڑھایا جاتا ہے, نہ سمجھایا جاتا ہے. تو اس کی نتیجہ کیا نکلتا ہے,
ہم یہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں, باقی پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ باطل مذاہب پر کھڑی ہوئی ہے. وہ بھی یہی سوچ رہے ہوتے ہیں. کبھی کسی ہندو سے بات کریں وہ بھی یہی سوچ رہا ہوتا ہے جو ایک مسلمان. کسی ایتھیسٹ سے بات کریں وہ بھی یہی سوچ رہا ہوتا ہے, وہ بھی مطالعے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا. تو یہ ہو گئی ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے کوئی دلیل بڑی مضبوط لگتی ہے, اسلام میں مجھے لگتا ہے کمزوری ہے, تو پہلا علم کا تقاضا یہ ہے کہ اسلام اور اسلامی فکر اس کو الگ کرو. کیونکہ اسلامی فکر یا علماء اللہ کے نمائندہ نہیں, اللہ کی نمائندہ اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید. تو قرآن کو تو پڑھو کم سے کم. ہم قرآن بھی نہیں پڑھتے, ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے, اور اس کے بعد مسلمان پیدا ہوتے ہیں, مسلمان کے طور پہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. اللہ کی نظر میں, بہت سوچ سمجھ کے بات کر رہا ہوں, اس طرح کی ایمان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اگر آپ میچ لیبل لگا کے مسلمان بنے نا, کوئی ویلیو نہیں, بیکاز یہ تو میرا ایک کلچرل ہیریٹیج ہے مسلمان, اس کا ہندوازم, اس کی کرسچینٹی. اگلی بات یہ ہے کہ آپ چینج کرنا چاہتے ہیں ریلیجن, گو ہیڈ چینج کرو. میں اگر عالم ہوں دین کا اور میرے پاس آپ کے سوالوں کے جواب ہیں تو میں آپ کو قائل کر لوں گا. میں آپ کو بتا دوں, آپ قائل نہیں ہوں گے, اللہ کو جواب دینا دنیا سے جا کر کہ بھئی مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی. اور یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں, دنیا میں کوئی ہزاروں ریلیجن نہیں ہے, 3 ہی ریلیجنس ہیں. ایک ہیں الہامی ریلیجن, جو آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک قیامت تک ایک ہی ریلیجن ہے, ابراہیمک جن کو کہیں گے ہم. ابراہیمک ریلیجن. اس میں کرسچینٹی لوگوں نے نام رکھ لیا, جوڈیزم لوگوں نے نام رکھ لیا. ایک ریلیجن اسلام. دوسرا ریلیجن ہے مسٹک ریلیجن, صوفیانہ ریلیجن, جو لوگوں نے اپنے کشف, اپنی نفس کے باطنی مراقبوں اور سیر باطن کے نتیجے میں دریافت کیے, دیر اون اسپرچول ریئلٹیز. اس میں یہ ہندوازم, بدھزم, جینزم اور اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. اور تیسرا مذہب وہ ہے کہ جس میں انسان نے خود کائنات کو خدا بنا دیا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ سب کا سب نظم آپ سے آپ چل رہا. یہ 3 رجحانات ہیں دنیا کے بڑے سوالات کی توجیہ میں. ان میں سے جو بھی ریلیجن آپ کو اپیل کرتا ہے, اس اپیل کو آپ میرے پاس لے کر آئیں گے, اگر میں اپنے ریلیجن پہ کھڑا ہوا ہوں میں اس کو ریفیوٹ کر دوں گا, اور آپ کی اپیل میں دم ہوگا تو میں آپ کے ریلیجن کو اپنا لوں گا. اس روئے زمین پہ یہی امتحان ہے ہمارا. کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو دین کے معاملے میں زبردستی نہ قائل کر سکتا ہے, نہ دین چھوڑنے کے اوپر کوئی سزا دے سکتا ہے. یہ اللہ کا کام ہے, قیامت کے دن ہم اٹھیں گے, وہ اپنا کام وہاں کر دے گا. سر, یہ جو آپ نے تصوف کو علیحدہ کیا ابراہیمک ریلیجنس کے ساتھ, یہ اس کے اندر مطلب ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہ ایک انٹلیکچوئل پرسوٹ ہے ریلیجن, اور روحانی اور دل کی جگہ نہیں ہے اتنی, جس طرح آپ ماڈرن طریقے سے گامدی اسکول آف تھاٹ کے ذریعے جو انٹرپریٹ کرتے ہیں ریلیجن کو, ہر چیز استدلال کی بنیاد پہ ہوتی ہے. تو اس میں جو انسان جو خوبصورتی محسوس کرتا ہے کسی پہاڑ کو دیکھ کے یا کوئی نظم دیکھ کے دنیا کا, اور اس سے اس کو ایک بڑے پروردگار کو یا ایک بڑا ڈیزائن محسوس ہوتا ہے, یہ محسوس کے ذریعے اپنے ریلیجن کو محسوس کرنا یا اپنے احساسات کو جسٹیفائی کرنا, اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. اس کی تو بہت جگہ ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا مقدمہ ہے. وہ تو کہتے ہیں اسی بنیاد پہ تم نے مجھے ماننا ہے, تم اپنے اوپر غور کرو, تم کیا ہو, ایک عقلی وجود ہو, ایک جمالیاتی حس تمہارے اندر رکھی گئی ہے. اسی طریقے سے تم نظریات کی تحلیل کرتے ہو, اخلاقی شعور تمہارے اندر, کائنات میں نکلو, یہ بل کھاتی ندیاں, یہ پگ ڈنڈیاں, یہ پہاڑ, یہ اریاول سبززار, یہ بہتی ندیوں کا شور, یہ سب میری نشانیاں ہیں. وہ تو ہر جگہ اسی کو بیان کر رہا ہے کہ بھی مخلوق ہو, بنائے گئے ہو, اپنے اندر دیکھو, اپنی فطرت کے حاصلات, اپنے باطنی مشاہدات کو دیکھو, سوچتے سمجھتے سب کچھ کرو, باہر نکلو, سب کام تم نے کرنا ہے. یہ کرنا ہے ایک دائرے کے اندر, اور کرنے کے بعد کیا ہونا ہے, خالق کو پہچاننا ہے نا. پہچان لیا تو اب دیکھوں گا خالق کی آواز کہاں ہے سوسائٹی میں, جس خالق کا میں تلاش کر رہا ہوں, جس کے بارے میں میری فطرت ہی کہتی ہے کہ تم مخلوق کو تمہارا خالق ہونا چاہیے. تو مختلف آوازیں نظر آتی ہیں, بعض آوازیں صوفیاء کی ہیں, بعض آوازیں ملحدین کی ہیں, بعض آوازیں پیغمبروں کی ہیں. تو میں تینوں کے کانٹینٹ کا جائزہ لوں گا. تو پیغمبر یہ بتاتا ہے, اگر آپ مسلمان ہو کر اس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ اللہ سمجھ میں آ گیا ہے, خالق کی تلاش تھی, آؤ تعارف کراتا ہوں خدا کا. تو وہ تعارف کیسے ہوتا ہے, کتاب کے ذریعے. وہ کتاب ہم پڑھتے ہیں, وہ کتاب ہے خدا کا کلام. وہ کتاب جو کہے گی میں اس کے ذریعے سے دین کو حاصل کروں گا. وہ مجھے کہے گی تم تپسیا کر کے 40 دن بیٹھ کے کسی جنگل میں یوگا کرو, میں وہ کام کر لوں گا. لیکن وہ کتاب کو بتانا, اگر میرا کتاب پر ایمان پورا ہو گیا, اعتماد ہو گیا, بھائی اسی کی بات ہے, علم اور عقل کی بنیاد پہ ہو گیا. کیا ہماری کتاب یہ بات بتاتی ہے جو عام طور پہ تصوف کی پبلک پریزنٹیشن کی جاتی ہے نا, کہ جی آپ کے اچھے اخلاق ہوں, آپ اس پہ غور کرو, یہ کرو, وہ کرو, یہ بچوں والی باتیں ہوتی ہیں. تصوف ایک پورا کا پورا فکری پیراڈائم ہے. اس کے اندر بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں. ان لوگوں نے اس پوری کی پوری موومنٹ, تصوف کہتے کیوں ہیں جب اسلام موجود ہے,
مطلب یہ لفظ استعمال کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ کیا ہم اسلام کی بات بتا رہے ہیں، تصوف کا لفظ کیوں استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک کوئی اسپیسیفک کونیٹیشن رکھتے ہیں، وہ کونیٹیشن جو ہے اس کو کوالیفائی کرنا پڑے گا قرآن مجید سے. وہ کونیٹیشن پتہ ہے کیا آپ کو؟ بتائیں. وہ ہے مشاہدے اور براہ راست اللہ تعالیٰ کا مواجہہ کرنے کی خواہش. یہ ہے. اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ بیعت کے سلسلے ہیں، چشتی ہوں گے، قادری ہوں گے، نقشبندی ہوں گے، سہروردی ہوں گے، اس میں وہاں جا کے بیعت کریں گے، پھر فنا پھر شیخ ہوں گے، پھر فنا پھر رسول ہوں گے، پھر فنا پھر اللہ ہوں گے، پھر آپ وحدت الوجود کے نظریے کو مانیں گے، آپ کہیں گے کائنات میں کوئی چیز حقیقی وجود نہیں رکھتا، اور پھر اس کے بعد کرتے کرتے کش مرابقہ الہام کرتے آخر میں آپ کو سحر بیتن خواب آ رہے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور غیب کی باتیں آپ بتا رہے ہیں. قرآن مجید نے پتہ کیا کہا؟ جس وقت پیغمبر نے اللہ کا کلام پیش کیا اور پیش کرنے کے بعد کہا یہ میں اللہ کا کلام پیش کر رہا ہوں، تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو غیب کی باتیں لا کر بتا رہا ہے، کوئی کاہن ہے، کوئی اس کے پیچھے کوئی اس طرح کے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے آج تک اس کو حریص پایا ہے اس علم پر کہ شیطان اس کو القاء کر دے؟ اس نے تو کبھی یہ کام ہی نہیں کیا کہ وہ مشاہدے کی تلاش میں، حقیقت کی تلاش میں نکل آئے. تو دو باتیں بتائیں کہ جب تم یہ کام کرتے ہو نا تو شیطان پیچھے سے آ جاتا ہے اور آ کر وہ تمہیں تصویریں دکھا رہا ہوتا ہے جس کے بارے میں تم سمجھ رہے ہوتے ہو وہ روحانی مشاہدات ہو گئے، بڑی اونچے درجوں پہ ہم پہنچ گئے اور ہمیں تو کائنات کی حقیقت معلوم ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے ہمیں روکا ہے قرآن میں وہ اس سے ہے کہ اے انسان اپنے علم کو پہچان. تمہارا علم کیا ہے؟ تمہارا علم ہمیشہ موجود کے اوپر قیاس سے بنتا ہے. میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں، میں تو دیکھا ہی نہیں. بھائی مجھے آپ بتائیں گے نا کہ بلی ایسی ہے تو بلی کا ایک تصور ہے نا میرے ذہن میں. آپ کہیں گے دائرہ ہے، میں نے گول رنگ کا چشمہ پہنا تو گول کا ایک تصور ہے میرے ذہن میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیس کمثلہ شیء، بھائی میری کوئی مثال ہی نہیں ہے. آپ مجھے بتاتے ہیں بڑا خوبصورت انسان تھا تو میں کنیکٹ کرتا ہوں آپ سے، انسان کو میں جانتا ہوں، اس کو تو میں جانتا ہی نہیں. تو اس نے بتایا میں تم اپنا تعارف صفات کے ذریعے کراتا ہوں، ایٹریبیوٹس، اور وہی ایٹریبیوٹس میں نے تم میں بھی ڈال دیے ہیں. میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، میں منصف بھی ہوں، میں یہ بھی ہوں، میں وہ بھی. اس سے ہم کو تو میں اللہ کی ذات کو جان ہی نہیں سکتا. تو تصوف خدا کی ذات کے مشاہدے کی ارچ کا نام ہے، اور اسلام اور تصوف یوں پیرلل کھڑے ہوئے ہیں. باقی تصوف جن لوگوں نے اپنایا وہ انسان تھے، مسلمان بھی تھے، علماء بھی تھے، کھانا بھی کھاتے ہوں گے، نیک کام بھی کرتے ہوں گے نا. تو وہ ساری چیزیں جائز ہیں، اپنی ذات میں کرو، کس نے منع کیا تمہیں؟ بٹ اگر اللہ کی طرف جانا ہے تو رستے دو ہیں، پیغمبر کا ہاتھ پکڑ کے جانا ہے یا پیغمبر کا ہاتھ چھوڑ کے اس سے آگے بڑھنے کی عرض میں جانا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں، آپ دیکھیے گا، میرا اس پہ بہت کام ہے، اینیمیٹڈ ویڈیوز بنا کے بھی میں نے چیزوں کو بتایا لوگوں کو کہ وہ جب جاتے ہیں نا اس دنیا میں تو پھر جانے کے بعد پورے دین کے تار و پوت کو بکھیر دیتے ہیں. توحید کا تصور چینج ہو جاتا ہے، آخرت کا تصور چینج ہو جاتا ہے، نبوت کا تصور چینج ہو جاتا ہے، شریعت کا تصور چینج ہو جاتا ہے، قیامت کا تصور چینج ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ انبیاء کو کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہمیں کیا دیا گیا ہے، تم لوگوں کو کیا چیز دی گئی ہیں، کتابیں دی گئی ہیں، تشریح نبوت دی گئی ہے. ہم تو وہ آسمان پہ بیٹھ کر دیکھ لیتے ہیں کہ نیچے کیا ہو رہا ہے، اور نیچے بیٹھ کے دیکھ لیتے ہیں کہ آسمان پہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ دو الگ الگ رستے ہیں. دین کے اندر آپ نے کھڑے ہوئے ہیں تو خدا کے پیغمبر کی کتاب کا دامن ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑا جا سکتا. تالی تو بجا دیتی، لمبی تقریر کی یار. سر یہ میرا کچھ اپنے دوست ہیں جو صوفیزم میں انٹرسٹیڈ ہیں، ان میں بھی میرا کئی دفعہ ان سے گفتگو ہوئی ہے، تو وہ قرآن کی ایک آیت کو بار بار ذکر کر کے دہرانے سے ایک خاص کیفیت میں پہنچ کے کہتے ہیں کہ اس آیت کا صحیح معنی ہم پہ تب بھی واضح ہوتا ہے جب وہ ایک آیت کو بار بار دہرا کے اپنے آپ کو ایک حال کی کیفیت میں ڈالتے ہیں اور وہاں پہ جا کے ان کو آیت کا صحیح معنی سمجھ آتا ہے. پیغمبر کے صحابہ کو تو نہیں ہوا یہ. تو آپ کہتے ہیں کہ استدلال اور سمجھ اور ہسٹوریکل کانٹیکسٹ اور مفہوم کے ذریعے ہی سمجھا جا سکتا ہے. دنیا میں کون سا کلام جو فکر پہ مبنی ہو اس کو اس طرح بار بار حال میں گا کر، ذرا ماڈرن ورلڈ کے اندر جا کے بتائیں، لوگ ہنسیں گے اس پورے جملے کو. بھائی ایک کلام میں نے آپ کو دیا ہے، اس میں کوئی لفظ ہوں گے نا، لفظ کے کوئی معنی ہوں گے، جملے کا اسٹرکچر ہوگا، کوئی کانٹیکسٹ ہوگا، اس میں کوئی بات بیان ہوگی. تو بات گائی جائے تو گانا بنتا ہے. اس میں لوگ گانے کی لیرکس اور طرز اور میوزک سے تو بہت متاثر ہوتے ہیں، لیکن کیا گانا گانے کے نتیجے میں اس کی فکر واضح ہو جاتی ہے؟ یہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے؟ فکر تو بھائی سوچنے سمجھنے کی چیز ہے. اور دوسری آپ نے بات کی تھی اطمینان کی. دین تو آپ کو عدم اطمینان میں ڈالنے کے لیے آیا ہے کہ انسانوں اپنے آپ کو پہچانو. کنویئر بیلٹ کی طرح تم لوگ مرتے چلے جا رہے ہو اور آخرت آگے آخرت آ رہی ہے. تو یہ اطمینان تو نہیں ہے، وہ تو ہر لمحے کا اضطراب ہے. یہاں خدا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، یہاں دین کی خلاف ورزی نہ ہو جائے. یہ تھوڑی ہے کہ آپ بیٹھ گئے جی آپ اسلام لے آئے تو اس سے زیادہ اچھا اطمینان تو میں آپ کو ٹرانس میوزک سنا کے دے سکتا ہوں. تو قرآن کی آیت پر فیل کر دیں.
سر یہ اسی طرح کا ایک تصور ہے جو سائیکیڈیلکس کے اندر آپ نے شاید ریسرچ نہ کی ہو، لیکن ایک آپ کو کیسے پتہ نہیں کی؟ میں نے کی ہوئی تھوڑی بہت ریسرچ، میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی 1-2 دفعہ رہا ہے. ایک کیمیکل ہے ڈائمیتھل ٹرپٹامین کے نام کا، DMT کہلاتا ہے. اس کو اگر آپ کنزیوم کریں، وہ کنزمپشن اس کی ہوتی ہے اسموکیبل فارم سے بھی ہوتی ہے، اور کچھ امیزونین ٹرائبز جو ہیں وہ اس کو جڑیوں اور بوٹیوں کو ملا کے 2 درختوں کی، اور ان کو کوئی گھنٹوں پکا کے آپ کو پلاتے بھی ہیں. اور یہ امیزونین ٹرائبز جو ہیں جب آپ یہ پیتے ہیں تو آپ کی روح جیسے آپ کے جسم سے علیحدہ ہو جاتی ہے. اور کئی دفعہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی کہانیاں جو سنائی جاتی ہیں، اور جو میرا ذاتی تصور بھی رہا ہے اس چیز کے اندر، وہ کافی سملر لائق باقی ساروں کی کہانیوں کے ساتھ، کہ جیسے کہ آپ کی روح آپ کے جسم سے علیحدہ ہو گئی ہے اور آپ علیحدہ فلوٹ کر رہے ہیں اس دنیا میں، اور آپ کو ایک اور دنیا کی طرف لے کے جایا جاتا ہے. بالکل ایسے. تو اگر یہ ایک ایسا ہے کہ ہر کسی کا تجربہ سیم ہے اس کیمیکل کی کنزمپشن کے ذریعے، وہ آپ اگر اس کو اسموک کرتے ہیں تو وہ ایک سیکنڈ کے اندر ہو جاتا ہے. اور اگر بدھسٹ مونکس کو آپ دیکھیں تو وہ اس کو بریدنگ ایکسرسائز کے ذریعے اپنے آپ کو اس کیفیت میں پہنچا دیتے ہیں. وہ آپ کو ایک ادر ورلڈلینس کا ایک تصور دیتے ہیں. تو اس تصور کو ایکسپیرینس کرنے کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ ویلیو ہوگی اگر وہ آپ ایکسپیرینس مجھے علم اور عقل کے مسلمات کی بنیاد پر لا کر دے دیں، اور دینے کے بعد آپ اپنا ایکسپیرینس دیں گے نا. تو میں تو یہاں اللہ کے پیغمبر کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھا ہوں، تو پھر تو مجھے آپ کی نبوت پر ایمان لانا پڑے گا. مجھے کہنا پڑے گا کہ آپ کے پاس کائنات کی حقیقت تک رسائی کے کچھ متبادل راہیں آ گئی ہیں. تو وہ جس نے کائنات بنائی تھی اس نے کچھ بندوں کو منتخب کیا، اس نے پھر کچھ کتابیں بھیجیں، ان کتابوں میں اپنی گرینڈ اسکیم لکھ دی. لکھنے میں جو مجھے کام کرنے ہیں وہ بھی بتا دیے، جو اس نے کرنے تھے وہ بھی بتا دیے کہ میں نے تمہیں شریعت دے دی ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے مرو اور آ کے میرے پاس حاضر ہو جاؤ، میں تمہیں جنت کی اپنی شریعت دے دوں گا. تو یہ سبق تو مجھے اس نے پڑھا دیا. اس کے بعد ایک سبق آپ لے کر آ رہے ہیں میرے پاس، دوسرا سبق لے کر آ رہا ہے. تو پہلے تو میں پوچھوں گا آپ ہیں کون بھائی؟ آپ خدا کے فرستادہ پیغمبر ہیں. مجھے تو کائنات کے بڑے مسائل کو حل کرنا. بھائی میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، یہ مادہ ہے، مادے میں حیات کیسے آئی، حیات میں شعور کیسے آیا. آٹو گیہوں چاول کھاتا ہوں، ایک بیضا اور نطفہ ملتا ہے، اس سے حالی فردوسی اور غالب بن کے نکل آتے ہیں. ہم مرنے جا رہے ہیں، مرنے کے بعد کیا ہوگا، کائنات کی ناتمامی ہے، اس کے اندر کرنا کیا ہے، گرینڈ اسکیم کے اندر پرابلم آف ایول. یہ سارے میرے بڑے بڑے سوالات ہیں. آپ سوٹا لگا کے میرے پاس آ رہے ہیں اور آ کے مجھے کہہ رہے ہیں میں نے جا کے پیرلل ورلڈ میں چیزوں کو دریافت کر لیا. اگر آپ یہی سوالات لے کے جا کے وہ سوٹا لگائیں تو آپ کے لیے وہ جو اس کا ایکسپیرینس ہے وہ ایسا پیش آتا ہے کہ جیسے کہ آپ میں کون ہوں، میرا اس دنیا میں کیا حیثیت ہے، کیا کوئی انسان کا اخلاقی وجود ہے بھی کہ نہیں. یہ ساری سوالات اگر آپ لے کے جاتے ہیں اس دنیا میں، تو ابھی آج کل تو سائیکیڈیلکس میں ایسی ریسرچ بھی ہو گئی ہے، نفسیات کے ماہر ایسے کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو سگریٹ چھوڑنے میں مدد کر دیتے ہیں، آپ کی ایڈکٹیو ٹینڈنسیز کو ختم کرنے میں مدد کر دیتے ہیں. اور ادھر جا کے آپ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ اپنے اینشنٹ اینسیسٹرز کو مل کے آ رہے ہیں جو آپ کا پوری انہیریٹنس ہیں. اب میری ملاقات اپنے پر دادا سے ہو چکی ہے جن کو میں اس دنیا میں نہیں ملا. اب ادھر سے میں مل کے آیا ہوں. اب وہ میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ کیونکہ میرا مسلمان ایک وجود ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یار یہ شاید کوئی نظر کا فریب ہے، کوئی دماغ کا کھیل ہے. لیکن اگر ساروں کو یہ ایکسپیرینس ہو رہا ہے تو اس ایکسپیرینس کو ہم کسی طرح اسلام کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے. نہیں، آپ کو آپ کے دادا سے ملاقات ہوئی، بڑی خوشی ہوئی ہوگی آپ کو، ظاہری بات ہے. بہت خوشی، میرے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. دادا نے کوئی آپ سے بات چیت بھی کی ہوگی، بھی خیریت سے ہو، پوڈ کاسٹ اچھا چل رہا ہے، سب کچھ ہوا ہوگا. وہ دادا نے میرے لیے بطور انسان کا پیغام دے کر بھیجا جو میرے لیے اس میں رہنمائی ہو. انفرادی ایکسپیرینس ہے ایک آپ کو کوئی. ہاں، آپ انفرادی طور پہ پوری الٹے لٹک کے پنکھے کے ساتھ چکر لگاتے رہیں، اس سے میرا کون سا مسئلہ حل ہوا بھائی؟ مطلب میں تو دین کو اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ یہ میرے کائنات کے بڑے سوالات کا اس اعتماد سے جواب دے رہا ہے. جماعت پیغمبر دے رہا ہے، پیغمبر کی بات مجھ پہ کروڑوں لوگ اجماع اور تواتر سے پہنچا رہے ہیں. اس کے کانٹینٹ کو میں علمی عقلی بنیاد پہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. آؤ اس کے الفاظ میرے سامنے موجود ہیں. وہ تمہیں دنیا میں جن معاملات میں تم فیصلہ نہیں کر سکتے اس میں شریعت دیتا ہے، وراثت کی تقسیم بتاتا ہے، نکاح طلاق کے معاملات بتاتا ہے، سنن عادیہ بتاتا ہے، یہ سب کچھ کرتا ہے. مجھے بتاتا ہے خالق کے ساتھ تعلق اظہار کرنا ہے، یہ کرنا ہے. تو بھائی اگر دادا جی نے ان میں سے کوئی نیا اضافہ کر کے میرے لیے بھیجا تو میں تو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے دادا سے ملنے جاؤں گا. لیکن ملاقات اگر ان کی آپ سے ہوئی ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے. آپ اپنے دادا سے ملے، میں اپنے دادا سے ملوں گا. اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس کے نتیجے میں اگر دادا نے نصیحت کی بھائی تم کھانا کم کھا رہے ہو، بڑے کمزور ہو گئے، کھائے پیے کرو، آپ کی صحت اچھی ہوگی، تو دین کا موضوع نہیں ہے. اچھا، آپ جو چاہیں کریں. اچھا، انہوں نے کہا ایڈکشنز ختم ہو رہی ہیں، بڑی اچھی بات، ایڈکشن ختم. یہ دنیا کا موضوع ہے. آپ جائیے اپنی نفسیات کے ساتھ. اس طرح کے تجربے کو کس طرح دیکھے گا پرٹیکولرلی اسلامک پرسپیکٹیو سے کہ یہ کیا ایک
غیر اسلامی چیز ہے دین کرنا. پیٹ میں درد کے تجربے کو کیسے دیکھے گا؟ یہ دین کا موضوع نہیں ہے. بالکل دین کا جو موضوع ہے وہ اس کے حوالے سے بات کرے گا. آپ اپنا تجربہ جیسے ہی دین کی کونیٹیشن میں لا کے مجھے بیان کرنا شروع کریں گے نا، دین آپ کو آ کے یہاں سے پکڑ لے گا اور آ کر کہے گا کہ تمہیں میں نے یہ کہا تھا کہ محکمات کے پیچھے جاؤ، جو کچھ پیغمبر نے دیا ہے کتاب اللہ اور سنت کو پکڑو. یہ تم گئے کیسے وہاں پر دین کی بات جاننے کے لیے؟ تم اس کا مطلب خدا پر ایمان نہیں لائے، پیغمبر پر ایمان نہیں لائے، تم تو اپنے باطنی مشاہدات میں جا رہے ہو. یعنی کہ اگر مجھے کوئی مورل انسٹرکشن اس چیز سے نہیں مل رہی، وہ دین کا موضوع تو اخلاقیات کے دائرے تک ہی محدود ہے نا. اگر مجھے مورل انسٹرکشن نہیں مل رہا اس تجربے سے، تو دین کو کوئی اس چیز سے اختلاف نہیں. اور اگر آپ کو مل بھی رہی ہے تو ملنے کے بعد آپ میرے پاس لے کے آئیں گے نا، تو میں اس سے پہلے اتھارٹی پوچھوں گا کس نے دی ہے. آپ کہیں گے دادا ابو نے دی ہے. وہ دادا ابو کو کس نے دی ہے؟ وہ کہیں گے اللہ میاں نے دی ہے، اس لیے کہ سگریٹ پینے کے بعد دادا ابو اور اللہ کا کنیکشن جڑ گیا تھا. تو اس کے بعد میں کہوں گا ارے اللہ میاں کو جو تمہارے ساتھ ایکسپیرینس ہوا، یہ اللہ میاں 3 ارب انسانوں کو تو کچھ اور دے کر گئے ہوئے ہیں، اور وہ پیغمبر کے ساتھ پوری کی پوری روایت کھڑی ہوئی ہے. تو یہ اللہ میاں تمہارے والے ٹھیک ہیں، میرے والے ٹھیک ہیں. تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا بھیا. اس میں خلاصہ بتاتا ہوں، بڑی اچھی بات ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک زمانے میں ہمارے ایک بڑے استاد تھے، ان کے پاس ایک کپل آیا مسلمان ہونے کے لیے. تو انہوں نے پوچھا بھائی کیوں مسلمان ہو رہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ ہم روحانیت چاہتے ہیں اپنے اندر. انہوں نے کہا جا کے ہندو ہو جاؤ، بہت روحانیت مل جائے گی تمہیں. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں نا باطنی تسکین، وہ میلیٹونین سے بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی ہندو یوگی بھی کرا سکتا ہے، وہ کوئی عیسائی راہب بھی آپ کو کرا سکتا ہے، وہ آج کل میٹاورس میں آپ چشمے پہن کے بھی کر سکتے ہیں. 10 طریقے ہو سکتے ہیں، وہ سب کچھ کر سکتے ہو. بھائی دین یہ کرنے نہیں آیا، دین قائم بالقسط رکھنے آیا ہے. دین بتانے آیا ہے کہ آخرت کا مقدمہ کیا ہے، اس میں نجات کے معیارات کیا ہیں، اللہ کیا کون سے اعمال مقبول ہوں گے، اللہ سے تعلق کا طریقہ کیا ہے، اس دین کا مقصد کیا ہے، وہ تزکیہ ہے، وہ بدن کا، وہ اعمال کا، وہ خورنوش کا. یہ دین کا موضوع ہے، اس نے شریعت دی ہے. اس سب کے مقابلے میں آپ میرے پاس لے کر آتے ہیں اپنا خواب، اور میں کہاں جا کے سر پھوڑوں. لیکن میرے اپنے آپ کو روحانی تسکین اگر مل رہی ہے تو اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. اپنے آپ کو تو آپ کو گیم کھیل کے بھی مل سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اپنے آپ کو تو لوگوں کو اپنے آپ کو کسی کمرے میں بند کر کے مل سکتی ہے. دین کو اس پہ کیا اعتراض ہے؟ دین کو تب اعتراض ہوگا جب کمرے میں آپ بند ہوئے ہیں اور بیوی باہر شور کر رہی ہے بچوں کو اسکول لے کر جاؤ. دین تب آئے گا آپ کے پاس. باقی آپ جو چاہیں کریں. دین کا موضوع دنیا نہیں ہے، دین کا موضوع موت اور آخرت ہے. سر دین کا اگر انسٹرکشن پرووائڈ کرنا ہے تو اگر ہمارے پاس ساری کی ساری سائنس کے ذریعے ویسے ہی ساری جو مسائل ہیں دنیا کے، ہمیں انٹرنیشنل ریلیشنز اور پولیٹیکل سائنسز سے اگر کوئی ملک کے مسائل ہیں وہ پتہ چل جاتے ہیں، بایولوجی کے ذریعے ہمیں صحت کے مسئلے ہیں وہ پتہ چل جاتے ہیں. تو اگر اخلاقی انسٹرکشن ہی ہے، اور اگر میں نے بچپن میں ایک بنیادی سبق کے ذریعے ہی سیکھ لیا ہے کہ ایک اچھا انسان کس طرح بننا ہے، جان مال آبرو کے خلاف کوئی اقدامات میں نے نہیں کرنے، اور میں ایک اچھا انسان بن گیا ہوں، تو اس کے بعد آج کل کے نوجوان یہ اس طرح محسوس بھی کرتے ہیں. میں کافی میرے دوست اس طرح محسوس کرتے ہیں، میں خود بھی کئی دفعہ اس طرح محسوس کر چکا ہوں کہ دین کا پھر مقصد ہی نہیں رہ جاتا. کیوں بنے آپ اچھے انسان؟ آپ کو بہت ظالم انسان بننا چاہیے، اس لیے کہ دنیا کے اندر آپ کو اگر خدا نے طاقت دی ہے، جہاں لوگوں کا مال اینٹ کے کھائیں، لوگوں کو ریپ کریں، یہ کیا اچھائی برائی کیا ہوتی ہے؟ جب آپ کے پاس دین نہیں ہے تو اچھائی برائی کا تصور پیدا کہاں سے ہوا، کہاں سے آیا ہے؟ یعنی بنیادی مورل انسٹرکشن ہے کہاں سے اور وہ ویسے بھی، لیکن آپ کو کرسچین لوگ کہاں سے آئیں؟ کرسچینٹی بھی دیتی ہوگی، فلاں بھی دیتی ہے. فطری طور میں بھی آپ کے اندر ہو سکتی ہے. فطرت کیا چیز ہوتی ہے؟ انٹرنسک ویلیوز کس نے ڈالی ہے فطرت میں؟ کیونکہ ہر چیز تو یہاں پہ علت و معلول سے ہوتی ہے، مطلب کوئی میکینزم ہونا. فطرت چلو دنیا میں تو ہم تعاملات سے سیکھ لیتے ہیں. میں آتا ہوں اس سوال کی، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اس پہ آتا ہوں، لیکن کچھ تھوڑا سا جھنجھوڑنا چاہتا ہوں. جی فطرت میں موجود ہے. یہ فطرت کیا چیز ہوتی ہے بھائی؟ اگر دنیا کے اندر تو انسان نے اپنے تعاملات سے بہت کچھ سیکھ لیا. آپ یہ جواب دیتے نا کہ بھائی دنیا میں انسان نے دیکھا پہلے وہ بد اخلاق تھا، اس سے عمل نہیں رہتا تھا، پھر اس نے کہا چلو آج اخلاقیات کو اپنا لیتے ہیں کانسیکوینسز سے. تو وہ کانسیکوینسز کو آپ کی طبیعت قبول کر رہی ہے، اس کا مطلب کچھ بلٹ ان انہیرنٹ ریم میں بھی کوئی چیز ہے. وہ کس نے ڈالی؟ کہاں سے آ گئی؟ کیونکہ دنیا میں آنے سے پہلے تو کوئی آپ کا انسانوں کے ساتھ کوئی برتنا اور تعاملات بھی نہیں تھے. اچھا اس کے بعد انسانوں نے جواب ڈھونڈ لیا ہے. بھائی میں نے جواب میتھمیٹکس کے مسئلے کا تھا جس کی وجہ سے میں دنیا میں پریشان ہوں. مجھے واپس پتھر کے دور میں بھیج دو، مجھے کیا مسئلہ ہے؟ میں دمبے کو ماروں گا، وہاں سے اس کا باربیکیو بنا کے کھاؤں گا اور اپنی بھوک مٹا کے رات کو سو جاؤں گا. میرا مسئلہ یہ ہے جو سائنس نے حل کر دیا کہ مجھے آج جہاز میں یہاں سے وہاں پہنچا دیا ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میں نے کہاں جانا ہے، اور جب جانا ہے تو اس کے لیے دنیا میں کیا کرنا ہے، اور کرنے میں جب میری عقل فیصلہ نہیں کرتی تو قول فیصل کیا ہے، حرف آخر کیا ہے، کیا چیز ہے جو میزان بنتی ہے. تو اگر تو سائنس نے
دنیا کی اس چکا چوند نے، اس ترقی نے مجھے یہ بتا دیا ہو کہ چاول آپ کھائیں گے، آٹا وہ کھائے گی، دونوں کی شادی ہوگی، ایک مادہ ہے جو بے شعور ہے، اس کے اندر حیات کیسے پیدا ہوتی ہے؟ سائنس نے جواب دیا مجھے اس کا. وہ مجھے بتاتی ہے کہ ہو کیا رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے. کہ دو مادوں کو میں ابھی ملاتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا، وہاں کیوں ہو جاتا ہے؟ اچھا مادے میں حیات آ گئی، حیات میں شعور کہاں سے آیا؟ کہاں سے آ گیا شعور؟ اخلاقی شعور، حصے جمالیات. یہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، یہ پیدا ہونے کے بعد کوئی ٹیبولر راستہ، کچھ لوہے سادہ ہوتا ہے. اس بچے کو جیسے ہی آپ میڈیم دیتے ہیں لینگویج کا، اس کے اس باطنی پوٹینشیل کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے. صرف آپ نے بتانا ہوتا ہے، وہ 2 منٹ بعد استنباط کر کے بتاتا ہے یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ خوبصورت ہے، یہ بدصورت ہے. یہ سب بلٹ ان کی ریم میں وہ لے کر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ سب کچھ کا جواب اگر دنیا میں مل گیا کہ کیسے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، تب تو میں اپنے نظریات کو چھوڑوں اور دنیا کو کہوں بھائی آپ نے میرے ٹریفک کا مسئلہ حل کیا، کھانے کا مسئلہ حل کیا، صحت کا مسئلہ حل کیا، میرے بڑے مسائل تھے یہ. لیکن اس سے جو بڑے سوالات ہیں، کیا کبھی آپ اس نے موضوع بنایا؟ اور موضوع بنانے کے لیے آپ کے پاس وہ ٹولز ہیں جن سے آپ موضوع بنا سکتے ہیں. مثلا اس وقت تو آپ میرا ایکس رے کر کے بتا سکتے ہیں ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے. یہ ہڈی پیدا کیسے ہوئی بھائی؟ کیوں ہوئی پیدا؟ کب ہوئی پیدا؟ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ تو ہمارا پورا علم دنیا کے سوال کا جواب دیتا ہے اور دین آخرت کے سوال کا جواب دیتا ہے. سر اس میں لیکن سائنٹیفک ہائپوتھیسز کے ذریعے جس کو ہمیں دیکھا ہے آزماز کے اوور سینچریز کے، یہ ایک کامیاب چیز ثابت ہوئی ہے. مطلب ہمیں اسلام کی تو بہت سے پرسپیکٹیو نظر آتے ہیں اکراس دا ورلڈ، اور ہر کسی کی انٹرپریٹیشن مختلف ہے. کہیں پہ خواتین کے اوپر حجاب لگانا ایران کے اندر لازمی دیا جا رہا ہے، کہیں پہ یہ لازمی نہیں قرار دیا جا رہا. لیکن سائنٹیفک ہائپوتھیسز جو ہے وہ ایک ٹیسٹیبل چیز ہے. تو اس کے اندر اگر ہم مثال کے طور پہ شعور کس طرح پیدا ہوا، کیوں پیدا ہوا، یہ والے سوالات جو ہیں ان کے ہائپوتھیسز پیش کیے جا رہے ہیں، ان کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، ان کی ہاں یا نہ اوور کلیکشن آف ڈیٹا ہوتی جا رہی ہے، تو تصدیق ہوتی ہے یا اس کی نفی ہوتی ہے، اور وہ ہمیں پتہ چلتا جاتا ہے اوور ٹائم جیسے کہ ہم ڈیٹا گیدر کرتے ہیں. شعور کی فارمیشن اور شعور کی کنڈیشننگ جو ہے وہ ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ اوور ایئرز ایولیوشن کے اندر اگر سروائیول آف دا فٹسٹ دیکھا جائے تو ایک آرگنزم ہے جو کہ سنگل سیلڈ آرگنزم میں پیدا ہوا، اس کے اندر ایک آنکھ کی لائٹ سینسٹیو ایک جیلی فش کے اندر ایک ٹیشو پیدا ہوا جس کے ذریعے اس نے لائٹ کو فالو کرنا شروع سیکھا. آہستہ آہستہ یہ جب کمپلیکیٹ ہوتا گیا سنگل سیلڈ آرگنزم سے ملٹی سیلولر آرگنزم سے، اس طرح جو چھلانگ مارتے مارتے وہ اپنے ارتقاء کے مراحل میں سے گزرتا ہوا یہاں پہ پہنچا ہے. تو ایک سویلائزیشن وجود میں آئی ہے، اس کا ایک اس کی جو وجود آیا ہے اس کے بھی کچھ پرنسپلز جو وجود میں آیا ہے وہ اسی کے سروائیول پہ بیسڈ ہیں. بہت اچھی بات کی آپ تو نے. یہ اس میں کیا ضرورت ہے ہمیں اس ایکسپلینیشن کی، جب کہ ٹیسٹیبل ہائپوتھیسز کے ذریعے ہمیں ثابت ہو رہا ہے کہ یہ کچھ چیزیں ہیں جو موسٹ پروبیبلی درست ہوں گی اور ری کویسچن ہونے کے بھی اس کے اندر زیادہ ہیں. یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے اسلام کے اندر کہ کوئی بندہ اتھارٹی لے کے مس انٹرپریٹ کر کے اس کو ابیوز کرتا جا رہا ہے، جیسے کہ آپ کو تشدد، غیر انتہا پسندی کے انٹرپریٹیشنز آف اسلام کے اندر نظر آتی ہیں. بہت آپ نے اچھی بات کی یار، میرے پاس کا کوئی جواب نہیں ہے. دیتا ہوں جواب، مذاق کر رہا تھا. میں تو خوش ہونے والا تھا. دیکھیے آپ نے کہانی سنائی ہے، بہت اچھی کہانی تھی. ہاں ایک کہانی میرے بھی تھیری ہے، مجھے بھی نہیں پتا سچ ہے یا نہیں. ایک کہانی آپ نے سنائی نا. ویسے ابھی میں اس جواب پہ آنے سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ یہ کہانی اگر میں مذہبی کہانی کے طور پہ سناؤں تو پوری دنیا مجھ پر پل پڑے گی کہ یہ کیا بیوقوف آدمی کس زمانے کی باتیں کر رہا ہے. یہ جو باتیں کر رہا ہے اس کے کلیمز کو ذرا ویریفائی تو کرو، ذرا لیبارٹری میں لے کر آؤ، تجربہ، مشاہدہ. یہ سب کچھ ہم دین کے اوپر کرٹیکلی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم خود کوئی کہانی سنا رہے ہوتے ہیں نا تو اس کہانی میں ذرا ایک ایک چیز کا جو بھی آپ نے بیان کی، ظاہری بات علم بیان کرتا ہے، آپ نے اس کو ریپرزینٹ کیا. میں کچھ سوالات اٹھانا شروع کروں کرٹیکلی کچھ تجربات کے اوپر، یعنی یوں ہوا ہوگا، وہ ہوا تھا، سورج کی تپش آئی تھی، رینگتی ہوئی مٹی میں یہ پیدا ہوا، اس کے طریقے یہ ہوا، یہ ہوا. یہ سب کا سب آپ کو لگے گا ایزمپشنس پر مبنی ہے. تھیوری بھی ہوگی، کچھ چیزیں پریکٹیکل بھی ہوں گی، لیکن اس کے بعد پریکٹیکل چیز ایک ہے، اس کے بعد ایک ایزمپشن ہے، اس کے بعد ایک تھیوری ہے، اس کے بعد ایک تجربہ ہے، تو اس سچ کے کی بعد پھر تلاش میں کہانی. سر یہ کرنا پڑتا ہے تلاش کر رہے ہیں. ایٹم کی تھیوری کسی نے پہلے پریزنٹ کی، پھر اس کو الیکٹرانک ہاں، مائکروسکوپ کے ذریعے ثابت بھی کر دیا. تو بھیا تلاش حق کی جستجو کہیے نا، میرے مذہب کے مقابلے میں لا کے نیریٹو بنا کے مت کھڑا کریں اس کو، کیونکہ میرا مذہب ایک پورا نیریٹو رکھتا ہے. اس نیریٹو کو میں شروع سے آخر تک بیان کر سکتا ہوں. کس بنیاد پر؟ کہ
کہ خدا نے پیغمبر کو بتایا ہے، پیغمبر کو میں بیان کر کے ثابت کر سکتا ہوں کہ سچا پیغمبر تھا، جو اس نے کتاب دی ہے اس کتاب کو ثابت کر کے بتا سکتا ہوں کہ یہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں، خدا کی کتاب ہے. تو یہ جو پوری کہانی سنائی جاتی ہے نا، چھوٹا سا سوال ہے اس میں. سنگل اینسسٹر سے آپ سب کی ابتدا ہوئی، یعنی ایک بنیادی نقطہ ہے نا، یہی کہتی ہے نا سائنس، Single celled organism، سنگل، ٹھیک ہے نا. اس کے اندر جو یہ اسپیشیز کے اندر تفاوت ہوا، بھائی کتا بھی بنا، بلی بھی بنی، بیل بھی بنا، میں بھی بنا، سب کچھ بنے نا اگر سنگل سیل کے بعد، جو ہوا کسی میکینزم کے تحت ہوا ہوگا. ایوولوشن کی تھیوری جو پیش کرتی ہے، بالکل اس میکینزم کے اندر اسپیشیز کا یہ تنوع، اگر ڈی این اے ایک ہے، چل رہا ہے، کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہے نا، بالکل، جس کی وجہ سے ابھی کتا بن گیا اور میں انسان بن گیا اور وہ بلی بن گئی، ہوا ہے نا. جنسی تقسیم ہوئی، پھر سب اس کے کچھ بعد ہوا، ایک شاخیں پیدا ہوئیں جن سب کچھ شاخوں ہوا، کے ذریعے سب کچھ ہوا، مختلف، سب کچھ ہوا. کیوں ہوا؟ بتائیں آپ کو کیا جواب دیا جاتا ہے؟ یہ سائنس تو نہیں جواب دیتی ہے جواب، سائنس اس کو موضوع بناتی نہیں ایک جواب دیتی ہے. جی بتائیں. ڈی این اے جب آر این اے کے اندر منتقل ہوتا ہے تو بعض ایررز کے نتیجے میں اسپیشیز کا تنوع پیدا ہو جاتا ہے، رینڈم میوٹیشن، ٹھیک ہے نا. جی یہ آپ جواب لے کے میرے پاس آئیں گے، یعنی ہو جاتی ہے. اس میں بھی بہت سی تھیریز ابھی ہوں گی تھیوریز، بھائی میرا یہ موضوع نہیں ہے کہ میں یہاں پر نظریہ ارتقاء میں بیٹھ کے لیکچر دوں، میرا موضوع یہ ہے کہ میں فطرت کے حاصلات پہ کوشچن اٹھاؤں. تو یہ جو آپ کہتے ہیں نا یہ ایرر ہو گیا تھا، بھائی مجھے یقین محکم چاہیے دنیا کے بارے میں، تم کہانی لا کے مجھے سنا رہے ہو ایرر ہو گیا تھا، اس سے انسان بن گیا تھا، تو پھر تم تلاش حق کی جستجو کے مسافر ہو، میرے پاس حق پہنچا ہوا ہے، آؤ اس کو پڑھو، طالب علم بن کے پڑھو، لٹریچر ریویو کے طور پہ پڑھ لو، کم سے کم دیکھو کس جگہ پہ کھڑے ہو کہ کیا بات کرتا ہے، کیسے بتاتا ہے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کیسے کی. سورہ سجدہ میں پڑھیں. موضوع اس وقت ہمارا چونکہ وہ نہیں ہے، صرف اس پر بات کر کے آگے بڑھا دیتے ہیں. تو یہ بہت سارے فیکٹس بتا رہا تھا. اس کے بعد سائنس نے جواب دے دیا ہے، پیدائش تو چلو حل کر دی، مان لیا پیدا ایسے ہوا تھا، وہی مرنے کا کیا کرنا ہے؟ وہ پیدا تو ہو گیا، پیدا تو میں ہو گیا، مرنے کا کیا کرنا ہے؟ وہ اپنے آپ کو موضوع نہیں بناتا اس چیز کی جس کا ثبوت نہیں ہے، موت کا ثبوت نہیں، امپیریکل ایویڈنس نہیں موجود. تو موت کا مطلب میں دنیا میں چلتے پھرتے غائب ہو جاتا ہوں، اس کا ثبوت نہیں ہے. میرے دادا مادی وجود کے طور پہ دیکھا جاتا ہے نا، جس طرح کہ مادے کا ڈھیر ہے اور وہ پہ مادہ کہاں گیا میں، میرا انجام نظر آ رہا ہے مجھے کہ میں مر رہا ہوں. تو پیدائش کو تو آپ نے ایکسپلین کر دیا کہ یہ اس طرح سے ہو گئی، اس کے بعد میں مر رہا ہوں، میرے مرنے کا کیا جواب ہے؟ اچھا یہ سب کچھ تو آپ نے مجھے ماضی میں جا کے بتایا، نظریہ ارتقاء تو میرے لیے ایک لٹریچر ریویو کا، میں تو روز بچے پیدا کر رہا ہوں. مجھے یہ بتاؤ کہ یہ آٹا، گیہوں، چاول، دیسی گھی کھاتا ہوں، برگر کوک پیتا ہوں اور اس سے یہ عمل سہل اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے خوبصورت بچے پیدا کر دیتا ہوں. تو نظریہ ارتقاء تو آپ مجھے ابتدا بتا رہے ہیں، ذرا اس کا میکینزم سمجھا دو بھائی. مادے میں حیات، حیات میں شعور، شعور کے بعد یہ فلسفے اور فلسفوں کے بعد منو مٹی تلے جا کے مر کے دب جاتا ہے. کیا کرنا ہے ان سب کا؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دائرے غلط ہو گئے. دین کو لاؤ گے دنیا کے دائرے میں، ناکام ہو جاؤ گے. نہیں بتاتا ترقی کا راستہ، نہیں بتاتا دوائی کا علاج، نہیں بتاتا تم نے نیشن اسٹیٹ کے کو کیسے چلانا، جہاز کیسے اڑ. دین کا موضوع نہیں ہے یہ، دنیا کا ترقی کا راز ہے سائنس. اس کو دین کے باب میں لے کر آؤ گے تو جن سوالوں کو یہ موضوع نہیں بناتی، موضوع بنانے کے لیے وہ میڈیم آف نالج اس کے پاس نہیں ہے. موت سائنس نام ہے، تجربہ مشاہدہ، فطرت کے ظاہری باطنی حاصلات، عقلی استنباط کے نتائج میرے علم کی بنیاد ہے. تو مر کے دیکھ کے مجھے بتانا ہے کہ کیا ہوتا ہے، اس کا دائرہ نہیں ہے. اور اس نے جب اپنے آپ کو اس دائرے سے الگ کر لیا ہے تو اس کو وہیں پہ رہنے دو. وہ مادے پر غور و فکر کر رہی ہے. مابعد طبیعت میں کھڑا ہوا ہے مذہب کی بات کو سنو اور علمی طور پہ جانو کہ جو یہ بات کر رہا ہے یہ بات ٹھیک ہے، صحیح پہنچی ہے، خدا کا کلام ہے تو کیسے خدا کا کلام ہے. یہ ہے طالب علمانہ رویہ اس وقت دنیا میں، اور آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ منفی معنوں میں کہہ رہا ہوں میں، اللہ چاہے گا نہیں کہ یہ ہو، لیکن ہوگا یہی کہ لوگ الحاد ہی کا مقدمہ پیش کریں گے، سائنس ہی پر ایمان لے کر آئیں گے، لیکن ان کو اپنی عقل پر غور کرنا چاہیے. بنیادی سوالات میرے کیا ہیں، کیا مجھے اس کا وہ تسلی بخش جواب وہاں سے ملتا ہے، اور جواب کا میکینزم کیا ہے، ایزمپشنز، ڈی این اے سے آر این اے کے اندر پیدا ہونے والے ایررز، یا یہاں پر پیغمبروں کی الہامی روایت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک کنسسٹنٹ ایک جواب، ایک اصول، ایک قانون، ایک خدا. تو ان دونوں پر غور کریں، ان کے دلائل کا جائزہ لیں، حقیقت سامنے آ جائے گی.
ویسے اس کے آپ نے کچھ چیزیں آپ نے خود بھی ایزمپشنز کر لی دوسروں کی ایزمپشنز کہتے ہوئے کہ آپ چیلنج کریں گے کی 4-5 تھیریز موجود ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رینڈم میوٹیشن کے ذریعے ہوتا ہے, اور پھر دوسری طرف اسٹیفن مائرز ہے جن کی ڈسکوری انسٹیٹیوٹ ہے جو کہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیونکہ ابھی تک اس کے اندر کوئی اصول دیکھا نہیں ابھی تک, کیونکہ وہ بہت میکرو پرسپیکٹیو کا ہے اور ہم بہت چھوٹے پرسپیکٹیو میں اس کے میوٹیشنز کو دیکھ رہے ہیں کہ اوور ٹائم اس کا ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے گا تو اس میں بھی ایک اصول ملے گا اور ایک گرینڈ ڈیزائن مل جائے گا جو خدا کے وجود کو جسٹیفائی بھی کرتا ہے. اللہ کرے مل جائے, اس کے بعد انسان مادے میں حیات بنانے میں بھی کامیاب ہو جائے, مجھے تو اس پہ کوئی اعتراض ہی نہیں ہے. میں تو ساری ریسرچ کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں, لیکن یہ ریسرچ جب آپ میرے منہ پہ آ کر ماریں گے نا کہ اس کے بعد میں نے کائنات کے مسئلے سارے حل کر لیے ہیں, تو میں بتاؤں گا پتر دلی دور است. اتنا سادہ کام نہیں ہے. جو کام کر رہے ہو کرو, کس نے روکا بھائی؟ یہ بھی اللہ نے عقل شعور دی ہے. اور ایک قرآن کا بھی بیان ہے, اس کو بھی پڑھ لو اگر تمہیں قرآن مجید سائنسی کے طور پہ اگر سمجھنے کی کوشش کرنی ہے تو وہ بتاتا ہے انسانوں کے ساتھ کیا ہوا, تصفیہ کا معاملہ کیا ہوا, اس کے بعد ان میں نفخ روح کا معاملہ کیا ہوا, اس کا بیان پڑھ لو. سارا کام کرو, کسی نے روکا. کل اس جگہ پر بھی پہنچ جاؤ کہ اس مائک میں حرکت پیدا کر دو, پہنچ سکتے ہو تم, پہنچ جاؤ. لیکن اس کے بعد دعویٰ یہ نہ کرو اس وقت کہ جی میں نے کائنات کے سارے مسئلے حل کر لیے. میرا مسئلہ ایک ہے, جس دن وہ کائنات کے اندر حل ہو گیا خدا کو جا کر میں خود جا کر دفناؤں گا. وہ کیا ہے؟ موت کا مسئلہ. میں ختم ہو رہا ہوں. اگر میرے خاتمے کو آپ ختم کر دیتے ہیں تو پھر میں جس طرح ایمان لاتا ہوں قرآن پہ, ایمان لاؤں گا سائنس پہ. پیغمبر مانتا ہوں خدا کے بھیجے ہوئے کو, پیغمبر مانوں گا سائنسدان کو. میرا مسئلہ حل کر کے بتاؤ. تو آپ کہتے ہیں مسئلہ حل ہو جائے گا. نظریہ ارتقاء موت کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے تو نہیں پیش کیا جاتا عموماً. ویسے نہیں, نظریہ ارتقاء کو آپ نے پیش فرمایا کہ کائنات کے بڑے بڑے مسائل جو تھے اس کو انسانوں نے پیدائش سے لے کے ماڈرن اسٹیٹ کرافٹ تک اور اخلاقی مورل ان چیزوں سے لے کے حل کر لیا. اس کے بعد مذہب کی ضرورت کیا ہے؟ اس کے جواب میں نے کہا مذہب کی ضرورت موت کے مسئلے میں ہے. اور جس جگہ پر آپ کھڑے ہوئے ہیں ہم نے یہ حل کر لیے ہیں, وہ بھی ٹرائل اور ایرر کا علم ہے. اس پر بھی اتنے قطعیت, اتنے اذعان اور اتنے ایقان کے ساتھ مت کھڑے ہو. اس میں روز ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, بالکل اس کو بھی وہیں رکھو, اس کو ٹیسٹیبل ہائپوتھیسس کی طرح ہی آزماتے رہو. اس کو وہیں پہ رکھو, اس کو میرے پیغمبر کی کتاب کے مقابلے میں مت لے کر. یہ کہہ رہا ہوں. اور یہ جنرلی سائنسدان اور ایتھیسٹ کافی زیادہ اس پرسپیکٹیو سے آتے ہیں اس کے اوپر, جبکہ ایک آئی گیس سنتھسائز کرنے کا بھی کوئی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. جس طرح گاندھی صاحب کا ایکچولی ایک انٹرویو دیکھا تھا جس کے اندر انہوں نے نظریہ ارتقاء کے اندر جو پیش کیا ہوا آدم علیہ السلام کے پرسپیکٹیو سے, جو ان کے وجود کے پرسپیکٹیو سے ہے کہ جنرلی یہ کہتے ہیں نا نظریہ ارتقاء والے لوگ کہ انسان کو بندر سے بنایا گیا, اور یہ بڑا افینسو مانا جاتا ہے ریلیجیس پرسپیکٹیو والے لوگوں کو. تو گاندھی صاحب نے, میں ترجمہ آپ کی بڑی اچھی ویڈیو ہے, میں نے دیکھی تھی, اس میں آپ نے سب چیزوں کو سمرائز کیا تھا, اور گاندھی صاحب کا بھی بڑا اور گاندھی صاحب کا پرسپیکٹیو مجھے اس میں ملا تھا. یاسر قادری صاحب نے بھی اسی طرح کی ایک بات کی تھی, کیونکہ حضرت آدم کا وجود جو حیوانی وجود سے اور ارتقاء ہونے کے بعد تھا, تو وہاں پہ گاندھی صاحب نے ایک جو لیپ لی ہوئی ہے اس چیز کی, وہ میں نے اپنی ویڈیو کے کامنٹس کے ذریعے ہی فگر آؤٹ کیا ہے کہ لوگوں کو کافی افینسو لگتی ہے وہ چیز کہ کیا انسان ایک حیوانی وجود کے بعد, جہاں تک مجھے یاد ہے کہ دلدلی زمین کے اندر ایک انڈے کو پیدا کیا گیا اور اس انڈے میں سے حیوانی انسان نکلا, اور اس حیوانی انسان کی ارتقاء ہوئی جب تک وہ پخت نہیں ہو گیا, اور جب پخت ہوا تو اس کے اندر آدم کی روح پھونک دی گئی. تو اب یہ پرسپیکٹیو جو ہے یہ کیا ٹریڈیشنل پرسپیکٹیو کے ساتھ ہم کھڑا کیا جاتا ہے؟ یہ ماڈرن قرآن مجید کا بیان ہے, بدا خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم سواه ونفخت فیہ من روحی. ہم نے انسان کو بنایا, اس میں نسلیں جاری ہوئیں, اس جاری ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی پھونک دی. یہ ہم قرآن کا بیان پیش کر رہے ہیں, یہ ہم کو سائنسی تجزیہ نہیں پیش کر رہے, اس لیے کہ سائنسی تجزیہ مشتمل ہوگا تجربے پہ, مشاہدے پہ. اگر ہم نے کرتے ہوئے دیکھا ہوگا, ہمارے پاس خدا کا کلام ہے, خدا کا بیان ہے. تو اب آپ نے اس پر گفتگو کرنی ہے, تو اس پر گفتگو دو زاویوں سے ہو سکتی ہے. آپ ثابت کر دیں وہ ویڈیو دکھا کے جس وقت انسان کی تخلیق ہو رہی تھی کہ نہیں انہوں نے پھونکی گئی, تو وہ تو آپ کے پاس بھی نہیں ہے. دوسری چیز ہے آپ کی زمشن, اور میرے پاس ہے پیغمبر کی خبر. تو اب گفتگو ہوگی پیغمبر کی صداقت پر اور کتاب پر, ایمان پر. تو وہاں پر جب ہم کوالیفائی کر جائیں گے اس بات کو کہ یہ پیغمبر ہے, یہ سچا پیغمبر ہے, یہ خدا کی کتاب ہے, تو پھر خدا کے اس بیان کو جس کو میری عقل دریافت نہیں کر سکتی تھی اور آپ کی بھی نہیں کر سکتی, وہاں بھی ایزمپشن, وہاں بھی ٹرائل ایرر, وہاں بھی غور و فکر ہے, تو پھر خدا کی کتاب کا ایک بیان ہے اور ایک انسانوں کا ٹرائل اور ایرر ہے. ان کو مقابلے میں رکھ کے دیکھو. تو آپ میرے پاس نظریہ ارتقاء لے کر آئیں گے نا پہلے, تو میں خدا سمجھاؤں گا آپ کو پہلے کہ خدا کیا ہے میرا اور اس کا بیان کیا ہے. پھر اس کے بعد آپ سے گفتگو ہوگی. اس کے بیان میں اگر تضاد ہوگا نا, اور میں خدا کو مانتا ہوں گا,
تو پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ میری عقل کی کمی ہے کہ میں اس تضاد کو نہیں سمجھ رہا. لیکن اگر میں خدا کو نہیں مانتا تو پھر میں اس تضاد کو سامنے رکھ کے آپ پر ایمان لے آؤں گا. سیدھی سی بات ہے. زبردست سر. حسن بھائی اگر میں آپ سے کچھ پرسنل سوالات, کوئی تھوڑی آپ کی پرسنل تو یہ سارے جو تھے وہ کون سے تھے؟ یہ تو سر آپ کو تھیوریٹیکل سوالات تھا, میں نے کہا تھوڑا سا ہمارا تو ہارڈ ٹاک ہو جائے. ہمارا پرسنل ایشو ریلیجن ہے تو آپ نے سارے سوالات بھی پرسنل پوچھے. میں ویسے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا گاندھی صاحب کے ساتھ آپ کی پہلے کسی اور مکتبہ فکر سے رجحان تھا, کنیکشن تھا, تو وہ آہستہ آہستہ جو تبدیلی آئی تھی, میں آپ کو پرسنل پرسپیکٹیو جاننا چاہ رہا ہوں کہ گاندھی صاحب کو کافی زیادہ انٹیگنائز کیا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں, اور میں نے بھی جب کوٹ کیا ہے گاندھی صاحب کو تو جنرلی نیچے جو ایک ایکسٹریم لیول آف جبر انگیز کامنٹ پیش آتا ہے میرے سامنے, تو اس سے میں ہمیشہ یہی سوچتا ہوں کہ اتنی زیادہ نگیٹیوٹی کے ماحول میں آپ پہ گاندھی صاحب کی پرسپیکٹیو کی روشنی کیسے ایک دم سے آئی؟ دیکھیے, جب بھی کوئی آپ نیا سافٹ ویئر انسٹال کرنا چاہتے ہیں نا, کچھ ڈرائیورس چاہیے ہوتے ہیں آپ کو. تو ہمارے ارد گرد جو ماحول تھا نا, اس میں ہمارے ابا جی نے ہمارے اندر وہ ڈرائیورز انسٹال کیے, اور وہ ڈرائیورز انسٹال کیے براڈ بیس ماڈرن ایجوکیشنل سسٹم کے تحت. میں نے آئی سی ایس کیا, کمپیوٹر سائنسز کی تعلیم حاصل کی. اس سے مجھے دنیا کے بارے میں پتہ چلا, دنیا کیا ہے, یہ چلتی کیسے ہے, اس کی حرکیات کیا ہیں, اس کی ہرمینوٹکس ڈائنامکس کیا ہیں, زبان کیا ہوتی ہے, لوگ کامن سینس کی بنیاد پہ فیصلہ کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں, تضادات میں کیسے نہیں جیا جا سکتا, کنسسٹنٹ فکر کیا ہوتی ہے. یہ براڈ بیس تعلیمی نظام آپ کا ایک ورلڈ ویو بناتا ہے. اس ورلڈ ویو کو بننے کے بعد جب آپ ٹریڈیشنل اسکول آف تھاٹ کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو وہاں کنٹرڈکشنز نظر آتی ہیں. ان کنٹرڈکشن کو جب آپ حل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک جواب دیا جاتا ہے, صرف ایک جواب. وہ جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ نتیجہ جو تمہیں بڑا تنگ کر رہا ہے, جس کے اندر کوئی مطابقت نہیں ہے, جس میں کوئی علمی عقلی دلیل تمہیں نظر نہیں آتی, یہ اصل میں کھڑا ہوا ہے آبا کی ایک روایت پر. مطلب ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہی بات کر رہے ہیں یار, جن لوگوں نے دین پہ غور و فکر کیا ہے. تم آگر اس پہ سوال اٹھا رہے ہو. تو کسی پڑھے لکھے عام آدمی کو بھی اگر آپ یہ دلیل دیں نا, تو آگے سے کیا کہے گا, یار اگر کروڑوں لوگ یہ بات کر رہے ہیں تو کسی ریشنلٹی کی بنیاد پہ کر رہے ہوں گے, تعداد کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. اگر تعداد کی بنیاد پہ کر رہے ہیں, تعداد کی بنیاد پہ, ہاں اگر تعداد کی بنیاد پہ کر رہے ہیں تو ان سے بڑی تعداد اس وقت اس دین کو نہ مان کے کھڑی ہوئی ہے. تو میں تعداد کی بنیاد پہ ان کی بات مان لوں؟ بات ہمیشہ علم, عقل, استدلال کی بنیاد پہ مانی جائے گی. تو یہ چٹکنے کا آغاز تھا. ہم نے جب ٹریڈیشنل علم پڑھا تو سمجھ میں آنے لگ گیا کہ یار جواب نہیں ہے, اور جواب ایک ہی ہے, اور وہ کیا ہے, اجماع امت. سب یہی کہتے چلے آئے ہیں. تواتر تو کہا جاتا ہے ٹرانسفارمیشن آف نالج جو عملاً ہو رہی ہوتی ہے, اور وہ ہوتی ہی تب ہے جب اجماع امت ہو. اجماع ہوتا ہے علم کے اوپر لوگوں کا کنسنسس, کسی ایک نقطہ نظر کے اوپر. اجماع کی ڈفرینٹ کانوٹیشنز ہیں. یہاں جو چیز زیر بحث ہے وہ فکر کا اجماع ہے, نتیجے کا اجماع ہے, نہ کہ حقائق کو آگے پہنچانے والا اجماع ہے. تو کہا جاتا ہے کہ سب یہ کہتے ہیں. تو یہ جواب کسی سدید الفکر آدمی کو متاثر نہیں کر سکتا. غامدی صاحب کی طرف جب ہمارا التفات ہوا تو سب سے پہلی چیز ہم نے ان میں جو جانی اور سمجھی وہ یہ تھی کہ ہی از اے ٹروتھ سیکر, تلاش حق کی جستجو کا مسافر ہے, اور اپنے علم کو شیئر کرتا ہے اس امکان پر کہ اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تو تم مجھے سمجھا دو. تو بنیاد کیا ہوتی ہے؟ میرا اور آپ کا کامن پوائنٹ آف ریفرنس, علمی عقلی استدلال. تو وہ استدلال کے مقدمات ہیں جو انہوں نے دین کو سمجھنے والوں کو فراہم کی ہیں. تو جس وقت آپ کو وہ مل جاتا ہے تو بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے پیاسے کو پانی مل گیا. تو ہم غامدی صاحب سے متاثر نہیں ہوئے, ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا اس کے علاوہ کہ ہم ان کے علاوہ کسی اور جگہ پہ جائیں, اس لیے کہ وہ آدمی ان سوالوں کے جواب دے رہا تھا. اچھا, جب اس کے پاس ہم گئے کچھ عرصے بعد پتہ لگا وہ خود اپنے جوابوں پہ غور و فکر کرتا رہتا ہے. بھائی وہ جن جوابوں سے ہم متاثر ہوئے تھے وہ چینج ہو چکے ہیں. تو اب کیا ہوا, ہم نے علم کے رستے کا اپنے آپ کو مسافر بنا لیا. نہ ہم غامدی صاحب کے مقلد ہیں, نہ ہم ان کے مرید ہیں, نہ ہم ان کے کسی فرقے کا حصہ ہیں. وی آر ٹروتھ سیکرز. وہ ہمارا ایک استاد ہے, ہمیں ہاتھ پکڑ کے بتاتا ہے علم کی جستجو میں استدلال کو ہمیشہ آخری فیصلہ کن حیثیت دینا, انسان کو کبھی نہ دینا. تو بڑا لمبا سفر ہے, 15 سال گزرے, اور انہی کراچی کی بستیوں سے میں یہیں پہ مدرسے میں پڑھتا تھا.
یہاں سے نکل کے اللہ تعالیٰ نے پہنچایا. ملیشیا میں رہا 10 سال 8 سال، ان کی خدمت کا موقع ملا. اس وقت ملیشیا سے نکل آپ کے نے امریکہ پہلے میں. ان کا مضمون پڑھا تھا، میں نے آپ کی کہانی کہیں سے سنی تھی، اگر آپ دہرا دیں کہ آپ نے پہلی دفعہ جب آپ کو پرسپیکٹیو آپ کا گاندھی صاحب کا کیا تھا، اور آپ کو کہیں ان کے پرچے میں کوئی ایک ان کا مضمون ہاں، لکھا وہ ہوا اس ملا وقت تھا. حدود آرڈیننس کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی. ہاں. دیکھیں پرسیپشن کیا کام کرتی ہے، ہاں مذہبیت کیسے حجاب لے کر آ جاتی ہے. اور آپ کبھی بھی کسی، آپ کو پتہ ہے مناظرے کا، ہمارے ایک دوست ہیں بڑے اچھے ہیں، وہ مناظر ہیں، وہ کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے مناظرے کا پہلا اصول کیا ہے؟ مناظرہ نہیں کرتا ایگریسو ڈیبیٹ، پہلا اصول یہ ہمیشہ دوسرے آدمی کا موقف غلط بیان کرو تو وہ ڈیفینسو ہو جائے گا. اچھا، تو ہمارے کیا یہاں بات ہے، میں نے بھی سیکھ لیا. تو ہمارے یہاں مذہبی علماء جو ہے نا، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ گاندھی صاحب صحیح نہیں ہے. ہاں، تو پہلے سے اب ہمارے ہاں مذہبی علماء اصل میں ان کو بھی سمجھنا چاہیے. اور وہ بیچارے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا تھا. جس وقت پولیٹیکل پاور آئی نا، 1200 سال وہ لوگ جوڈیشری پہ رہے، وہ لوگوں کے فیصلے کرتے تھے. گورے یہاں پر آ گئے، استخلاص وطن کی تحریکوں، تہذیبی ورثہ چھن گیا، پاور چلی گئی ہاتھ سے. جب پاور چلی گئی تو تحفظ کی نفسیات ہے. اب جو کچھ ہے اس کو بچا کے رکھنا ہے، اس میں اتھارٹی کو قائم رکھنا ہے. کوئی نئی بات، نئی فکر ان کے حلقے سے نکل کے آدمی کرے گا، اس کو چیلنج کرنا ہے، گمراہ کہنا ہے، لیبل لگانا ہے، پرسیکیوشن کرنا ہے، مر سکتا ہے، مارو نہیں مر سکتا، تو اس کے کردار کو مشہور کر دو، امریکہ کا ایجنٹ ہے، یہود و ہنود سے آیا، پیسے مل گئے، سب کر کے ڈسکریڈٹ کرو. وہ سب کچھ بیچارے یہ کر رہے ہوتے ہیں اپنی اس جو اتھارٹی کو برقرار رکھنے کے لیے. اتھارٹی کو برقرار، اور آپ کی جو گزری ہوئی عظمت ہے، عظمت رفتہ، اس کی بازیافت میں بڑی نیک نیتی سے کر رہے ہوتے ہیں. میں ان کے بارے میں کبھی کسی اس میں نہیں شکار ہوتا. اور جب ایک ٹریڈیشن بن جاتا ہے تو ٹریڈیشن بننے کے بعد آپ اطاعت کے پیراڈائم میں بھائی اللہ کے رسول نے اگر کہا نا سر مارو دیوار میں، چلو دیوار میں سر مارو، بغیر سمجھ میں نہیں آتا ہمیں، وہ اس پہ غور نہیں کرتے کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ نہیں کہا. تو گاندھی صاحب کا پرسپیکٹیو اسی طرح سوسائٹی میں بیان کیا جاتا ہے، آج بھی بیان کیا جاتا ہے. مجھے کل کسی نے کہا یہ پہلا مضمون آپ نے کتنے سال پہلے پڑھا تھا؟ میرا خیال ہے اب تو کوئی 20 سال سے زیادہ ہو گئے ہوں گے. تب سے یہی چل رہا ہے؟ اچھا، تب سے اچھا. اس میں کیا تھا، اس میں دیکھیں ایک ٹی وی پہ ایک عالم آ کر ایک بات بتا رہا ہے. حدود آرڈیننس کی بحث ہو رہی تھی اس وقت کہ بھائی کیا جج دیکھتے ہی مجرم کو فیصلہ کر دے گا، یہ جرم کی نوعیت، مجرم کے حالات، سرکمسٹانسز، ایویڈنس سب کو دیکھے گا؟ تو ہم صاحب نے کہا سب کو دیکھنا چاہیے اس کو. تو اب چونکہ ہم مخالفت میں کھڑے ہوئے تھے نا، تو ہم نے کیا پرسیو کیا وہاں سے، اچھا یہ کوئی ماڈرن مولوی صاحب آئے ہیں اور یہ لوگوں کو بیراہ روی پہ لگانا چاہتے ہیں. تو مضمون میں نے لکھا، میں نے کہا ایک صاحب آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سے اس طرح کا الٹا پلٹا کام ہو جائے، کوئی زنا کہے گا تو جج آپ کو بلائے گا، بلا کر پوچھے گا کہ تم کہیں اس کی زلف گرا کے اسیر تو نہیں ہو گئے تھے، کہیں تمہیں اس کی آنکھوں کے مسکارے نے مدہوش تو نہیں کر دیا تھا. ہاں، تو یہ میں نے کہا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات، مجرم اصل میں ان حالات میں ہوتا ہے نا جب وہ یہ کام کرتا ہے، اور پھر آخر میں تھپکی دے کہیں گے بیٹا کوئی بات نہیں، آئندہ ذرا احتیاط کرنا. تو یہ بات، تو یہ کیا ہے، یہ اصل میں اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ جب آپ اپنے زاویے سے دوسرے کی فکر کو پیش کرتے ہیں. تو جس وقت ہم نے پھر آگے بڑھے، ہم لوگوں نے کہا بڑی اچھی مخالفت کرتا ہے یار یہ لڑکا، تو اس کو تو پڑھنے کو دو، گاندھی کو پڑھے یہ تاکہ اور زیادہ مخالفت. وہ پڑھنا شروع کیا، انہوں نے کہا یہ بات تو وہ کہتے نہیں. تب تک میزان شائع ہو چکی تھی، میزان آ چکی تھی، میزان کے لیکچر اس سے پہلے آ چکے تھے. میزان کے لیکچر ہم صاحب نے اصل میں آن جاب ٹریننگ کے اصول پہ جو وہ کرتے رہے نا، پڑھانا شروع کر دیا تھا. 2002 میں میزان کے لیکچرز آ گئے تھے، تو وہ لیکچرز ہم نے سننے شروع کیے. ہم 2005-06 میں سفر شروع ہوا ہمارا، تو چیزیں آتی رہیں، پھر ان کے شاگردوں سے ملاقاتیں ہوئیں. تو بڑا لمبا سفر ہے. خود ان کا جو پورا کا پورا اسکول آف تھاٹ ہے، کوئی 10-12 ہزار صفحات ہیں، اس کو کم سے کم وہ پڑھنے پڑتے ہیں آپ کو سمجھنے کے لیے. اصول کیا ہیں، اپلیکیشن کیسے ہوتی ہے، اس میں کچھ بنیادی سورس ریفرنس بکس ہیں، مولانا فرائی کی کتابیں ہیں، مولانا امین حسین اصلاحی کی تفسیر ہے، خود ان کی چیزیں ہیں. تو پھر 10-15 سال لگے ان کے ذرا اسکول آف تھاٹ کو سمجھنے میں. بھی ہم کوئی 10-15% ہی سمجھے ہوں گے، لیکن ایک سفر ہے اور وہ بھی تبدیل ہوتا جا رہا ہے، اس کی بھی ارتقا ہوتی جا رہی ہے. ہاں، وہ اس پہ ایک لطیفہ میں آپ کو سناتا ہوں، اس پہ پھر خاتمہ بھی کرتے ہیں. اتنا زیادہ ویسے تبدیل نہیں ہوتا، بلکہ مولوی اکثر کہتے ہیں غامدی صاحب کو یار یہ پہلے تو آپ یہ کہتے تھے، اب آپ یہ کہتے ہیں، قول قدیم یہ. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ پہلے جو وہ کہتے تھے اور اب جو وہ کہتے ہیں وہ تم لوگوں کے سمجھانے کے بعد اب یہ کہتے ہیں. یعنی وہ بھی تو اپنی عقل سے غور و فکر کر کے اپنی کسی، تو تم کس بات میں خوش ہو رہے ہو اگر پہلے وہ یہ کہتے تھے اور اب ان کی رائے تبدیل ہو گئی ہے؟ تو ایک بندے نے خود محنت کی ہے. تو ایک لطیفہ ہمارے بزرگ ہمیں سناتے ہیں، جب المعارض میں شروع میں لوگ آتے تھے آج سے کو 25 سال پہلے، تو ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا غامدی صاحب کی کوئی تصنیف ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں جا کر لے کر آتا ہوں. تو وہ گئے اندر سے ایک چھوٹا سا رسالہ لے کر آئے، کہنے لگے یہ ایک رسالہ انہوں نے لکھا ہے لیکن اس میں سے بعض چیزوں سے اب وہ رجوع کر چکے ہیں. اب ان کے وہ خیالات نہیں ہیں. تو اس نے پلٹ کے کہا کوئی سادہ سا آدمی سا، اس نے کہا آپ کے استاد سوچ سمجھ کے کوئی چیز نہیں لکھتے. تو اس طرح ہوتا ہے. بٹ ایک ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کے ساتھ وہ کیا آپ کو چیلنج اگر آپ نہ کریں گاندھی صاحب کو تو وہ سیٹسفائی بھی نہیں ہوتے ہوں گے؟ ہمارا ان کے ساتھ جو تعلق ہے، کبھی آپ کو غامدی صاحب بتائیں گے
صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک دن کے 13-14 گھنٹے ایک استاد کی خدمت میں بسر ہوتے ہیں. شاید ہی کوئی لمحہ ہو جس میں ہم اس میں بحث نہ کر رہے ہوں ان سے, ان کی بات کو ریفیوٹ نہ کر رہے ہوں, کسی طریقے سے ان کی فکر کی انکنسسٹنسی کو بیان نہ کر رہے ہوں, ان کو یہ نہ کہہ رہے ہوں کہ آپ نے یہ بات ٹھیک نہیں لکھی, آپ کو اس طرح سے بیان کرنا چاہیے. دیکھیں اس میں یہ لوپ ہول ہے. دیکھیں آپ نے کہا تو لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوا, اس کو آپ بہتر کریں. یہ ٹریننگ اور یہ ہم کوئی اپنی عظمت نہیں بتا رہے, یہ اس استاد نے ہمیں ہمت دی ہے, اس نے ہمیں یہ حوصلہ دیا ہے کہ میری بارگاہ میں اگر شاگردی کی آنا ہے تو مقلدین مجھے نہیں چاہیے, مجھے محققین چاہیے, اور وہ محققین جو میرے اوپر بھی سوال اٹھائیں. تو ہم سوالات اٹھاتے ہیں. آپ نے پتہ نہیں کبھی دیکھا ہو, غامدی صاحب کے ساتھ میں نے ایک سیریز کی ہے پچھلے ہم نے 3 سال کے اندر, بہت زیادہ ان کے ساتھ میری کوشش رہی کہ میں دنیا کو بتاؤں کہ ایک بڑا آدمی سوچتا کیسے ہے, اس کے یہاں استدلال کا پروسیس کیا ہوتا ہے. تو کچھ 3-3.5 ہزار ویڈیوز ہم نے بنائی ہیں, اور ابھی ایک سیریز کی اعتراضات سیریز, جتنے علماء ان پہ اعتراض کرتے ہیں نا اس سب کو انہوں نے 150-200 قسطوں میں بتایا, بھی مزید بھی ہوں گی وہ. تو علم کیا ہوتا ہے, استدلال کیا ہوتا ہے, اس کا سفر کیا ہوتا ہے, یہ شاگردوں کے کرنے کا کام ہوتا ہے. کوئی بھی شاگرد اپنے استاد کا محسن نہیں ہو سکتا اگر وہ اس کی بات کو قبول کر لے. وہ جب تک کرٹیسزم نہیں کرے گا اس کی استاد کی بات نکھر کے سامنے نہیں آ سکتی. تو ہم جب بیٹھتے ہیں زبردست ڈیبیٹس ہوتی ہیں, زبردست اختلافات ہوتے ہیں. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ سونے سے پہلے یا ہماری خواہش ہوتی ہے ان کو قائل کریں, یا وہ تو خیر قائل نہیں کرتے, کسی کو اپنی بات بتائے تھے لیکن وہ بتاتے, وہ ایک پچھلے دنوں مولوی صاحب کہہ رہے تھے, ہم سب بڑے اچھے اخلاقیات میں ایسے ایسے بات بتاتے ہیں, اگلا بندہ توے پہ جل رہا ہوتا ہے لیکن وہ بات بڑے شائستگی سے تو وہ ہم سے سوالات اٹھاتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات, تو پھر ذرا اس سوال کا جواب دیجیے گا مجھے. اب وہ سوال کا جواب جب ہم سوچتے ہیں ہم کہتے ہیں کتنی بیوقوفانہ بات ہم کر رہے تھے, صبح سے لگے ہوئے تھے بحث کرنے میں. لیکن سیکھنے سمجھنے کا ایک پروسیس ہے. آپ جب ان سے ملیں گے, ان کی مجلس میں بیٹھیں گے. مجھ سے کسی نے پوچھا ایک دفعہ کہ غامدی صاحب آپ کی نظر میں بڑے آدمی, میں نے کہا بالکل بڑے آدمی. کہنے لگے وہ کیسے بڑے آدمی, کو ایک پہلو بتائیں. میں نے کہا بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کی مجلس میں آپ اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہ کریں. تو ہم شاگرد ہو کر ان سے 1000 گنا کم علم رکھنے کے باوجود ان کی صحبت میں اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہیں کرتے. برابری کی سطح پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں, آرگومنٹ کرتے ہیں, ریفیوٹ کرتے ہیں, بحثیں کرتے ہیں, اختلاف کرتے ہیں. غامدی صاحب سے میرے بے تحاشا معاملات میں سمجھنے کی انڈرسٹینڈنگ کے بعد میں اصول میں ظاہری بات پر متفق ہوں. انہوں نے ایک پورا اسٹرکچر بنایا ہے, میرا اتفاق ہے اس سے. اپلیکیشن میں اختلاف ہوتا ہے. میں امریکہ گیا, جمعے کی نماز کے بارے میں ان کا پورا پرسپیکٹو ہے کہ یہ ریاست سے متعلق چیز ہے, حکمران یا اس کا مقرر کردہ کوئی امام پڑھائے گا تب یہ ہونی چاہیے. وہاں تو کوئی مسلمانوں کی ریاست نہیں ہے, نہیں یہ سب جمعہ پڑھ رہے ہیں. اختلاف پیدا ہوا. 2 مہینے ہم نے بحث کی, 2 مہینے. اور چونکہ جمعے پہ ان کو مجھے ہی لے جانا ہوتا تھا, انہوں نے اس 2 مہینے میں ظہر کی نماز پڑھی اور جمعے پہ مجھے لے جانے کے لیے نہیں کہا کہ کہیں میرے شاگرد پہ پریشر نہ ہو کہ استاد کو جمعہ تو پڑھانا ہی نہ, لے کے جانا پڑتا ہے. اس کی رائے نہیں ہے تب تک بات ہوگی اس سے. اور ایونچولی میں قائل ہو گیا ان کی بات. سر یہ جمعے کی نماز سے جاتے جاتے مجھے ایک سوال آیا کہ جمعے کی نماز کے اندر کئی دفعہ جو مؤذن ہوتے ہیں یا امام ہوتے ہیں وہ آپ کو آخری وقت خطبہ دیتے وقت کچھ چیزوں پہ آمین کرنے پہ مجبور کر رہے ہوتے ہیں, اور اس میں کئی دفعہ کسی اور سیکٹ پہ الزام لگانا یا کسی اور کے بارے میں برا بھلا کہنا پہ آمین آپ کو کہنا پڑتا ہے. تو اس میں ایک وہ چھوٹا سا پہلو پیدا ہوتا ہے کہ جب کلیکٹیو اکٹھا ہوتا ہے تو کلیکٹیو کے اندر جب ایک بندے کو سربراہ بنا دیا جاتا ہے جو مؤذن ہوتا ہے یا امام ہوتا ہے, تو اس کو اگر اوپر سے اجازت ہے کہ وہ کسی بھی خطبے کے اندر کسی چیز پہ بھی آمین کر دے, تو اس کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ ایک پاور کی ابیوز کا پہلو پیدا ہو جائے. تو پھر یہ خطبے کے اندر جب ہمیں کئی دفعہ آمین کرنا پڑتا ہے, میں تو کھڑا ہوا ہوتا ہوں اور کئی دفعہ سن لیتا ہوں ایسی بات اور میں کہتا ہوں یار اس پہ میں کس طرح آمین کہوں, لیکن اب سارے آمین کہہ رہے ہیں تو ایک وہ کلیکٹیو کے اندر ایک وہ بھی ہوتی ہے, روانی ہوتی ہے کہ آپ بھی چلیں ساتھ آمین کہہ رہے ہیں. تو وہ آپ کو جس طرح کئی دفعہ لگتا ہے کہ وہ نازیز میں نہیں جس طرح ہوتا تھا کہ وہ ایک ہیٹ آپ کو یونائٹ کرنے کے لیے, ہیل ہٹلر ٹائپ, وہ ایک چیز وہ جو پہلو ہے وہ کس طرح سپریٹ کیا جا سکتا ہے؟ ایسے سپریٹ کرنے سے پہلے سوال یہ کہ یہ ان مولوی صاحب کو پاور کس نے دی کہ کھڑے ہو کے لوگوں کے بارے میں یہ ابھی آپ کہتے ہیں غامدی صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کو جمعے کی نماز دینی چاہیے, تو یہاں اسٹیٹ نے دی ہوئی ہے, یا تو اسٹیٹ سے چھینا ہوا ہے انہوں نے بھائی. یہ اسٹیٹ کے مقرر کردہ اور برا نہیں ہو جائے گا اگر اسٹیٹ کرے گی؟ نہیں یہ اسٹیٹ نہیں, اسٹیٹ جب کرے گی تو اس کو بتایا دین نے وہ کام کیا کرے گی. وہاں پہ حکمران آئے گا آپ کے سامنے بیٹھنے, وہ آپ کو نیکی خیر کی تلقین کرے گا, اس کی دعوت دے گا. وہ یہ تھوڑی بتائے گا رفع دین کے مسئلے کیا ہیں,
وہ یہ تھوڑی بتائے گا بریلوی شرک کرتے ہیں، وہ یہ تھوڑی بتائے گا کہ امریکہ نے حملہ کر دیا تو آپ اس کے خلاف یہود و ہنود کو گالیاں دیں، یہ تھوڑی کام ہے اس کا۔ حکمران یا اس کا مقرر کردہ کوئی امام اس کی گائیڈنس پہ آ کر کیا کرے گا؟ واعظ، نصیحت، تذکیر کی باتیں، وہی سچ بولا کرو، ملاوٹ نہ کیا کرو، یہ دودھ میں پانی مت ملاؤ، یہ دوائیاں جعلی نہ بیچو، یہ کرنے کا کام ہے۔ آمین۔ تو یہ آمین، اس پہ آمین کہنا تھا۔ یہ جو اس وقت اسٹرکچر ہے یہ تو اصل میں اسٹیٹ کے خلاف، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں کہنا چاہتا ہوں، آپ کو پتہ ہے ہمارے علم میں جو کچھ پاکستان میں اس وقت ہوتا ہے، ہمارا مذہبی علم جو ٹریڈیشن ہے پورا، اگر یہ آج سے 200 سال 400 سال پہلے ہوتا نا، یہ ہائی ٹریزن تھا۔ ممبر پہ اگر آپ کھڑے ہو گئے آ کر، یہ آپ کی جگہ ہی نہیں ہے، وہاں کھڑے ہو کے آپ اپنے فرقے کی تعلیم دے رہے ہیں، یہ ہائی ٹریزن تھا، بغاوت تھی ریاست سے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو اجازت کس نے دی وہاں کھڑے ہو کر یہ ہیٹ سپیچ کرنے کی، جس پہ میں نے آمین کہنا یا نہیں کہنا؟ تو اس کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ باقی تعاون علی الاسم یا کسی برائی کے کام میں آپ تب شریک ہوتے ہیں جب آپ بینیفیشری بننے ہوتے ہیں۔ تو مجبوری ہے بھائی پاکستان میں جان بچایا کرو، اور آمین کہہ کے فوراً صلی اللہ میں سے کیا کرو، آئی ایم سوری جی، میں کسی اور بات پہ آمین کر رہا تھا۔ حسن بھائی آپ سے میں ابھی سوالات تو میرے کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ سے سیکھتے بھی رہیں گے فیوچر میں، مگر میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ آپ اس پوڈ کاسٹ پہ آئے، تو تھینک یو سو مچ، اور بڑا کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ بہت شکریہ جی، میں نے بھی آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اب یہ مت پوچھنا کچھ خاص نہیں سیکھا ہوگا، اب یہ مت پوچھنا کہ کیا کیا سیکھا ہے، کیونکہ پھر کہو گے اتنی لمبی تقریر کی، غامدی صاحب کی طرح خود ہی رجوع کر کے چلا گیا آخر۔ تو نہیں، بہت بہت مجھے مزہ آیا، اور اچھا ہے، علم کا رستہ ہوتا ہے دوست، اور اسی طریقے سے میں خیال تبادلہ خیال ہونا چاہیے ہے۔ اور میں نے جو کچھ بیان کیا ہے میں بہت ہمبلی بتاتا ہوں، میں نے یہ سیکھا ہے، یہ میرے استاد کی آراء ہیں، میں کسی فکر کا ترجمان نہیں ہوں، میں کسی مسلک کا سفیر نہیں ہوں، میں ایک عام ہمبل سے اسٹوڈنٹ ہوں۔ کچھ چیزیں صحیح بیان کی ہوں گی، کچھ نہیں بیان کی ہوں گی، آن جاب ٹریننگ، ٹرائل اور ایرر کرتے کرتے اس سے گزریں گے۔ ہاں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ جانتے ہیں کہ سچی نیت کے ساتھ ہم لوگ لگے ہوئے ہیں۔ غامدی صاحب کی بات سمجھ میں آتی ہے، ان کے ساتھ چلتے ہیں، کل کسی اور کی آئے گی، ان کے ساتھ چلے جائیں گے، اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو کامیاب کرے۔